اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدن ضعفا. فقلت له لك بالله يا عبد من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وأتيني به. فأتيت بالكساء اليماني وأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتعالى نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، يا رسول الله يتعاذرني أن أدخل معك تحت الكساء، فقال عليك السلام يا ولدي وصاحبه قد عزمت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه وإني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا حسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله وتعالى أن أكون معكم تحت الكساء، فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزمت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعاذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بناتي قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء، فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله ودرني في الكساء وأمى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامة لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحباهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي والسكان سماواتي لما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال آمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن رسالته، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن هبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فعبدنا من جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى
ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلق سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عذن لي أن أدخل معكم فهل تأذني أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس الآية الكساء من الفرع من الله تعالى. فقال نبي والذي بعثني بالأقربي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزاد لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي إذا والله فضلنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفي مأمون إلا وفرج الله همه ولا معمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فلنا وصعدنا وكذلك أشياءنا فعزوا وصعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الحسان وبحق الأئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اختمنا في ذوار الحسين واجعلنا من باكين من آذاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حضرات. تلاوت قرآن سے آغاز ہو چکا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام
منظوم شعرائے ناجین کا خراج عقیدت اسی پر منحصر ہے، لیکن رسمی طور پر نثری خراج عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے، جسے برادرم مولانا میثم زیدی صاحب پیش فرماتے ہیں، اور اب سے چند لمحوں بعد وہ آپ کے روبرو ہوں گے اور اپنے بہترین بیان سے آپ حضرات کی سماعتوں کو منور کریں گے۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں وہ روضہ کاظمین کے اس سبززار پر تشریف لے آئیں تاکہ سامعین کی کثرت ان کے آمد شعراء اور خطیب کی حوصلہ افزائی کا بہترین سامان ہوں گے۔ میں مولانا عاقب صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، ادھر جگہ ہے۔ حضرات، قبل اس کے کہ میثم زیدی صاحب کو دعوت دی جائے، چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے یہ پورا پروگرام آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوگا۔ آج کی شب بڑی مبارک شب ہے، اس لیے کہ اس رحمت کل کا نزول ہے کہ جس کے زیر سایہ انفس و آفاق، ملک و ملکوت اور تخلیق کے سارے منظرنامے پروان بھی چڑھ رہے ہیں اور اپنی اپنی خلقت کے مقصد کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ سب پر کرم ایک ذات حسین کا ہے۔ میرے اس مولا کا کرم ہے کہ جس نے صبح قیامت تک انسانیت کو فکر اور ادراک کی دولت سے نوازا اور ظلم و جہل کے اندھیروں میں عدل و علم کی شمع کو روشن کر دیا۔ وہ ایک ذات ہے جو ازل سے ابد تک حیات تقسیم کر رہی ہے۔ یوں تو حیات حقیقی کا مالک وہ رب العزت ہے کہ جس کے حرف کن سے تخلیق کے سارے پیکروں میں جان نظر آتی ہے اور روح و جسم کے اتصال سے زمین پر زندگی کی گہما گہمی نظر آتی ہے، لیکن اس خالق کل نے کچھ ایسے بندوں کو منتخب کیا کہ جو اس کی خلاقیت کا مظہر بن جائیں اور جو انسانیت کو یہ سمجھا سکیں کہ حیات و موت کس کے اختیار میں ہے۔ اس نے نبیوں کو، اولیاء کو، مرسلین کو کرامات و معجزات عطا فرمائے، اپنی مظہریت کی طاقتوں سے نوازا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو خالق وہ ہے، لیکن تخلیق کا ہنر اس نے اپنے بندوں کو بھی عطا کیا۔ جیسے خالق اللہ تھا مگر مٹی کے پرندے عیسیٰ بناتے تھے اور بنانے کے بعد کہتے تھے کہ اڑ جاؤ، تو مٹی کے پرندے پرواز کرنے لگتے تھے۔ قرآن ان منظروں کی تائید کر رہا ہے۔ عیسیٰ مسیحا کہلائے کیونکہ زندگی تقسیم کرتے تھے۔ اسی طرح مرسل اعظم اگر ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے تو مردہ جسموں میں جان آ جائے۔ مرسل کی بیٹی اگر مصلی بچھا دے تو مردہ دلہن زندہ ہو جائے، اور میرے رسول کا بھائی
اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ قدموں کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے کہ آپ ہی کا صدقہ ہے یہ زندگی۔ عزیزان گرامی، ایسے بہت سے مناظر ہیں جو ابتدائی آفرینش سے لے کر آج تک آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں لوگوں نے زندگی تقسیم کی ہے ان کو جو میت میں بدل چکے تھے۔ انہی میں ایک نام نامی میرے مولا حسین کا ہے، میرے آقا حسین کا ہے کہ جو زندگی بانٹ رہے ہیں اور آج بھی بانٹ رہے ہیں۔ اور ایک فرق ہے سب میں اور میرے سید و سردار میرے آقا حسین میں۔ عیسیٰ نے بھی زندگی تقسیم کی، رسول اعظم نے بھی زندگی بانٹی، بی بی زہرا نے بھی حیات بخشی، مولا متقیان نے بھی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا، سب نے زندگی بخشی، اور مولا حسین نے بھی حیات بخشی۔ مگر ایک جو فرق مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ عیسیٰ نے جن کو زندہ کیا موت نے ان کو پھر مار دیا، مرسل اعظم نے جس کو زندگی عطا کی ایک دن اسے پھر موت آ گئی، جس دلہن کو میری شہزادی نے زندگی دی ایک وقت کے بعد اسے بھی موت آ گئی، اور میرے مولا کی ٹھوکر نے جس مردے کو جلایا تھا کچھ دنوں بعد پھر اسے موت آ گئی۔ سب نے زندگیاں دیں مگر پھر زندگیاں موت سے ہمکنار ہوئیں، لیکن حسین نے کربلا میں جس اسلام کو زندگی دی وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ زندگی بخش مرحلے ہیں۔ آئیے آج کی شب دامن مراد پھیلا کر حیات کی بھی بھیک مانگیں، رحمتیں بھی طلب کریں، نعمتوں کو بھی طلب کریں، بخشش کے سلسلوں کو حسین کی بارگاہ سے اگر اتصال ہو جائے تو ان سلسلوں میں وہ طول عطا ہو کہ پھر ہمیں کسی اور در پر جانے کی حاجت ہی نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کے لیے کلمات تشکر خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب کو ادا فرمانا تھے، وہ تشریف لائیں، کلمات تشکر کے ساتھ کچھ گلہائے عقیدت بھی پیش کر دیں تو یہ سامعین کے لیے اور خوشی کا موقع ہوگا۔ تشریف لا رہے ہیں برادرم مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب۔ حضرات یا علی اللہم صلی علی حضرات عاشقین سرکار ابا عبداللہ سلام علیکم۔ حضرات، بہت مختصر سے جملوں میں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی جانب سے آپ تمام حضرات کی جانب سے بارگاہ معصومین میں خصوصاً جس شبیہ روضہ میں یہ محفل منعقد ہو رہی ہے یعنی باب الحوائد، امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام اور امام متقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں اور حضرت حجت کی خدمت میں ایک تحفہ صلوات کے ذریعے تہنیت پیش کر دیجیے، مبارکباد پیش کر دیجیے۔ اور حضرات، میں تمام ان مومنین کا جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں ان کا تہ دل سے حسینی اکادمی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خطیب محفل مولا امی سمزیدی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور وہ تمام افراد جو مالی تعاون کرتے ہیں اس جشن میں، ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ ان کے رزق طیب اور رزق حلال میں اضافہ فرمائے۔ میں منتظمین محفل سے گزارش کروں گا کہ خطیب محفل مولا امی سمزیدی صاحب کو لے کے اسٹیج کے اوپر آئیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حضرات، مختلف علاقوں میں مومنین اس محفل میں مالی تعاون دیتے ہیں، وہ کسی بھی مقدار میں ہو، بہرحال اللہ مقدار نہیں دیکھتا ہے، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ مولا حسین کے اس جشن کے لیے جتنے بھی مومنین نے تعاون کیا ہے، چاہے وہ مالی تعاون ہو چاہے جسمانی تعاون ہو، ہم دعا کریں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ ان لوگوں کی روزی روٹی میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق طیب رزق حلال میں اضافہ فرمائے، اور کوئی غم نہ ہو سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ اس کے علاوہ حسینی اکادمی میں ہمارے 2 رکن ایسے تھے کہ جن کی کمی اس سال محسوس ہو رہی ہے،
جس میں ایک ہمارے بھیا جانی صاحب مرحوم اور عروج صاحب جو بہت ہی خلوص نیت کے ساتھ اس جشن میں شرکت کرتے تھے اور اپنا بھرپور تعاون پیش کرتے تھے۔ آئیے دعا کریں کہ مولا حسین ان دونوں افراد کی شفاعت فرمائیں اور ان کو اپنے جوار میں جگہ دیں۔ چونکہ خطیب محفل تشریف لا چکے ہیں لہذا اس سے زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔ میں پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بآواز بلند صلوات کے ذریعے آپ بارگاہ معصومین میں تبریک پیش کر دیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ حضرات، قبل اس کے کہ میں خطیب محفل کو ڈائس پر بلاؤں اور وہ اپنے نورانی بیان سے آپ حضرات کی سماعتوں کو نور پرور کریں، 5 منٹ کا ایک وقفہ اور آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیان اس وقت ہمارے ڈاکٹر پرویز مسیح صاحب تشریف فرما ہیں جو شیعہ پی جی کالج میں زولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی فعال شخصیت ہیں۔ کالج کے جتنے بھی اہم پروگرام ہوتے ہیں انہی کے زیر نگرانی ہوتے ہیں اور ایک بہترین انسان ہیں۔ انسانیت کی خدمت کو اپنا مذہب تصور کرتے ہیں، اپنی پوزیشن اور اپنے عہدے کو کبھی پیش نظر نہیں رکھتے۔ حسن اخلاق کا یہ عالم ہے کہ جس انداز سے اپنے ایک کولیگ سے، اپنے ایک ساتھی پروفیسر سے ملتے ہیں، کسی 4th کلاس کے امپلائی کو بھی یہ شکوہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اگنور کیا یا انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ وہ ایک NGO چلاتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے۔ یہ NGO طلباء کی مختلف زاویوں سے کاؤنسلنگ کرتا ہے، پھر انہیں گائیڈ کرتا ہے کہ ان کو کس لائن میں جانا چاہیے۔ کیونکہ آج ایک عام شکوہ ہے عدم روزگار کا، جس لب پر دیکھیے یہی شکایت کہ روزگار نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں کہ جب ذہن روزگار سے مایوس ہوں، ان کو گائیڈ کرنا کہ آپ کس زاویے سے اپنے روزگار کو حاصل کریں، آپ کے اندر اسکل کیا ہے، آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے۔ 300 سے اوپر بچوں کی کاؤنسلنگ وہ کر رہے ہیں، اس کا 3را دور چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے گھرانوں میں کہ جہاں تصور نہ کیا جا سکے تعلیم کا، ان کی گائیڈنگ اور ان کی کاؤنسلنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک چائے بیچنے والے کی بچی کانپور کے میڈیکل کالج میں MBBS کر رہی ہے، اور ایک کمزور اور پرچون کی دکان رکھنے والے کا بیٹا ایک اچھی جگہ ملازمت میں موجود ہے۔ ایک بچی CMS میں ٹیچر بن گئی جبکہ بہت نچلے طبقے سے تھی۔ تو جن طبقوں میں تعلیم کا وہ تصور نہیں ہے، وہاں سے صلاحیتوں کو ڈھونڈ کر ان کو صحیح رخ دے دینا، یہی بہت بڑا کام ہے۔ اور ذہن کو صحیح رخ عطا کرنا یہی پیغمبرانہ کام ہے، اور یہی تبلیغ و ہدایت کا اصل مرحلہ ہے۔ اس لیے کہ جتنے ہادیان برحق آئے وہ ذہنوں کی تربیت کے لیے آئے، تو یہ جو ذہنوں کی تربیت ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا حسین کے حوالے سے، اس جشن کے حوالے سے، سامعین کے حوالے سے، کہ ان کی کارکردگی اسی طرح چلتی رہے۔ آپ انہیں سپورٹ کریں۔ یہ رخ بتاتے ہیں، یہ خود نہ کسی کو کوئی پیسہ دیتے ہیں، نہ ان کا NGO کسی سے کوئی پیسہ لیتا ہے۔ کوئی مدد امداد والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب صلاحیت ہیں تو یہ کاؤنسلنگ کریں گے، آپ کو رخ بتائیں گے، اور اس رخ کے تحت آپ کیا کر سکتے ہیں دنیا میں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہلکا سا تعارف تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ 5 منٹ میں خود ڈاکٹر پرویز مسیح صاحب اپنی بات آپ کے روبرو رکھ دیں، اور اس کے بعد مولانا میثم زیدی صاحب محفل فضائل خطاب۔
بہت بہت شکریہ صدف بھائی. اور اجازت ہے مولانا صاحب, صدف بھائی کی محبت ہے, مولانا صاحب کی اتنی محبت ہے کہ جنہوں نے اتنی ساری چیزیں بتائیں. فی الحال ہم لوگ جو ہیں 2004 سے آغاز فاؤنڈیشن کے تحت زیادہ سے زیادہ تعلیمی بیداری پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں, اور اس میں الحمدللہ جو ہے ہم لوگوں کو اچھی خاصی کامیابی بھی ملی ہے, کیونکہ اس دور میں جو 21ویں صدی ہے اس میں سر اٹھا کے باعزت طور سے, باوقار طور سے وہی آدمی زندہ رہے گا کہ جس نے جو ہے علم کا دامن پکڑا ہوا ہے. اور لگاتار آغاز فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسی طرف لگی ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی وہ کیریئر کونسلنگ کرے. وہ سارے بچے جو کلاس 9, 10, 11, 12 میں ہیں یا بی اے, بی ایس سی, بی کام یا گریجویشن کے کسی اسٹریم میں ہیں, اگر ان کو ان دوران یہ بتا دیا جائے کہ کن کن شعبوں میں, کن کن فیلڈ میں وہ جا سکتے ہیں, تو زیادہ تر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور ایک آج کی تاریخ میں کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح سے گلوبلائزیشن بڑھ رہا ہے, پرائیویٹائزیشن بڑھ رہا ہے, تو اس میں جن لوگوں کے پاس میں بھی پروفیشنل ایجوکیشن ہے یا پھر ٹارگیٹ اورینٹڈ ایجوکیشن ہے یا پھر انہوں نے کسی مقصد کے تحت 2-3 سال اپنی محنت کری ہے اور ان حاصل کیا ہے, تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کامیابی سے نوازا ہے. تو ہم لوگ زیادہ تر یہی آغاز فاؤنڈیشن چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہم لوگوں کے کیریئر کونسلرز ہیں, اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ لکھنؤ کے بہت ماہرین شخصیت بھی ہیں, الگ الگ یونیورسٹیز کے ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسرز بھی ہیں, ان سے زیادہ بچے فائدہ اٹھائیں. اور ہم لوگ خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ چاہے آن لائن میڈیم سے, چاہے آپ آغاز فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کے تھرو, ان سب لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی جتنے لوگوں تک ہم لوگ کو پہنچنا چاہیے ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اسی سلسلے میں آج اس مبارک دن کے اندر میں نے جو تھا ارشاد عباس صاحب سے گزارش کری, اور ان کا کافی ہے کہتے ہیں شکریہ, یا صدف عباس صاحب کا یا میثم صاحب کا یا حسینی اکیڈمی کا, کہ انہوں نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم اپنی بات رکھ پائیں. آپ لوگ کے کانٹیکٹ میں جو بھی بچے ہیں, چاہے وہ لکھنؤ کے آس پاس کے ڈسٹرکٹ کے ہی کیوں نہ ہوں, آپ ان کو آغاز فاؤنڈیشن تک لے کے آئیے, اور ہم لوگ ان کی فری آف کاسٹ کیریئر کونسلنگ کریں گے, ان کو بہت ساری فیلڈز کے بارے میں بتائیں گے, اور اس کی باقاعدہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے جس سے ان کے جو ذہن ہے اس کا رجحان کس طرف ہے, اگر وہ اس فیلڈ میں جائیں تو وہ ایک بہترین انسان اور ایک کامیاب پروفیشنل بن سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم لوگ ان کو فری آف کاسٹ بتاتے ہیں. اور آپ لوگ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے آس پاس کے بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں اور ان کو آغاز کے آفس تک لے کے آئیں, تاکہ وہ جو ہیں ایک سکسیسفل پروفیشنل بن جائیں. اور آنے والے جو ٹائم لاس ہے, جو فرسٹریشن ہے, یا جن کو لگتا ہے کہ ہمیں اندر بہت ساری صلاحیتیں تھیں, ہم آگے نہیں بڑھ پائے, تو کم سے کم یہ ہیومن ریسورس کا لاس یا ٹیلنٹ ڈکے نہ ہو. جیسے ابھی آپ کو مولانا صدف صاحب نے بتایا, ہم لوگ کے پاس میں ایسی کئی سکسیس سٹوریز ہیں جس کے اوپر آغاز نے ورک کیا ہوا ہے. والد صاحب جو تھے وہ تھوڑا کم کام کرتے تھے, لیکن اس کیریئر کونسلنگ کا یہ نتیجہ رہا کہ آج بچی جو ہے وہ ایک بہت بڑے اسکول کے اندر ٹیچر ہے, یا پھر کیا کہتے ہیں MCA کر کے بچے جو ہیں وہ اس وقت 1.5-2 لاکھ روپے پر منتھ کما رہے ہیں, یا پھر بی ٹیک کی فیلڈ میں ایکسل کر کے وہ اپنی سافٹ ویئر ایجنسی کھولے ہوئے ہیں. اس طرح کے بہت سارے کام ہیں. یا ابھی جو ایمرجنگ فیلڈ ہے, اگر ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا تو آپ تیزی سے اس فیلڈ میں بڑھ جائیں گے. جب تک کیا کہتے ہیں باقی لوگ آئیں گے تب تک آپ اس فیلڈ میں اسٹیبلش ہوں گے. جیسے اینیمیشن کی فیلڈ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ ہے, اس میں ہمارے نوجوانوں کا کم رجحان ہے. نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ اس فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں یا اس فیلڈ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس میسج کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کیے, اور بچے کو آغاز فاؤنڈیشن تک, یا میں شیخ کالج میں بھی 2:30-3 بجے تک لگ بھگ روز رہتا ہوں, وہاں ہم سے بچے جو ہیں جو بھی ہوں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. یا آغاز فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں, یا فیس بک پہ اس کا پیج ہے, اس پہ وزٹ کر سکتے ہیں, جس سے جو ہے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ مطلب ایسا نہ ہو کہ نا علمی کی وجہ سے پیچھے رہ جائے.
تو اس مبارک دن کے اوپر ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ آغاز فاؤنڈیشن کی اس مہم سے جڑیے اور اپنے قوم کا مستقبل جو ہے ہم لوگ بہتر بنائیں. اور اس مقدس دن کے اوپر مولا کے صدقے میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر بنا علم کے نہ رہ پائے اور جتنی صلاحیتیں قدرت نے دی ہیں اس کو وہ اس کو بہتر سے بہتر کرے. ایک بار پھر میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں صدف صاحب کا، مولانا ارشاد عباس صاحب کا، مولانا میثم زیدی بھائی کا اور حسینی اکیڈمی کا کہ انہوں نے آغاز فاؤنڈیشن کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. اور ایک بار پھر آپ کو بہت بہت 3 شعبان کی مبارکباد. شکریہ. جزاک اللہ. ان حوصلوں پر نثار جائیے کہ جو قوم کی زبوں-حالی کے پیش نظر کمر ہمت کسے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ قوم آگے بڑھے. یہ جتنے کیمرہ مین حضرات ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ یہ جو پرویز مسیح صاحب کا پورشن تھا اس کو الگ سے اس کو ٹیپ کر کے جتنے شیعہ ویب سائٹس ان کے پاس ہوں، جتنے واٹس ایپ گروپ ہوں اس پہ ضرور نشر کریں. شاید آپ کی وجہ سے اور آپ کی کوششوں سے کسی بچے تک ان کا پیغام پہنچ جائے اور اس کا مستقبل سنور جائے. یہ آپ سے خصوصی گزارش ہے. ویسے تو پورا جشن آپ نشر کریں گے مگر اس کو الگ سے جو شیعہ گروپ ہوں ان میں ضرور نشر کریں. اور اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ برادرم مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. اور قبل اس کے کہ وہ تشریف لائیں میں ایک گزارش اور کروں گا کہ اس ادارے کے سرپرست اور اس ادارے کی بڑی فعال شخصیت جنہوں نے اس جشن کو سجانے سنوارنے میں بہت بڑا حصہ لیا، مرحوم حسین مہدی صاحب، ان کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. بھیا جانی صاحب مرحوم اور عروج عباس اور اراکین حسینی اکیڈمی میں سے جن لوگوں نے جو بھی حصہ لیا ہو ان سب کی روح کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیں. حضرات مائک پر تشریف لا رہے ہیں علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب. آپ کے روبرو آپ حضرات ان سے نثری خراج عقیدت جو وہ بارگاہ مولا میں پیش کریں گے سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد یہ منصور دور منزل تکمیل تک پہنچ جائے گا. اور منظوم دور کے لیے میں اپنے بھائی احمد رضا صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ تشریف لائیں گے. تشریف لا رہے ہیں مولانا میثم زیدی صاحب. آپ حضرات ایک باوجہ بلند صلوات پڑھیں بر محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین
अज़हब अल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु बिन्हु अहलुन्नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व हज़रात, इधर कई साल से इस जश्न में मेरे सुपुर्द ये ज़िम्मेदारी रहती है कि मैं शुअरा कराम के लिए माहौल तैयार कर दूं। लिहाजा मैं उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए जो हज़रात डरे डरे पीछे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे आ जाएं। भैया आगे आ जाओ, आइए, आपसे कह रहा हूँ, आइए थोड़ा थोड़ा आगे आइए, आइए भाई लवी साहब इधर आइए, आइए आप हज़रात, इरफान साहब आप भी आइए, देखिए हम नाम ले लेंगे, आइए आइए आगे आइए, नहीं इधर आइए, इधर सामने आइए, आइए इमदाद इमाम साहब आप भी आगे जाइए, आइए इधर भी आप लोग थोड़ा आगे आ जाए, इधर आगे कुर्सियाँ खाली हैं, हाँ आइए। जब हम लोग बचपने में क्रिकेट खेलते थे तो कहते थे कि विकेट छोड़ के खड़े हो बैट्समैन से, तो अगर ये कैमरामैन भी थोड़ा सा मोमिनीन के लिए विकेट छोड़ के अपने कैमरे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात, इस वक्त के जश्न के लिए मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरह हिज्र की जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, इधर इत्तिफाक़ से 3-4 दिन से आप हज़रात मुसलसल तकारीर में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अखबारात में इस आयत को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सूरह हिज्र में इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। खुदावंद आलम कह रहा है कि हम ही हैं इस ज़िक्र के नाजिल करने वाले और हम ही हैं इस ज़िक्र की हिफाजत करने वाले। यहाँ पर अल्लाह ने अपने लिए मैं का नहीं बल्कि हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अना का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि नहनो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये नहनो या हम मुतकल्लिम माल गैर को कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अगर अल्लाह अपने लिए मैं की जगह हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो वो लोग के जो दुआओं में अल्लाह को आप कह के मुखातिब नहीं करते, तुम कह के मुखातिब नहीं करते, बल्कि अल्लाह को तू कह के मुखातिब करते हैं ताकि उनका अक़ीदा तौहीद महफूज रहे। उनको हैरत होना लाजमी है कि जब हम अल्लाह को तू के अलावा तुम कह के मुखातिब नहीं कर सकते, आप कह के मुखातिब नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह अपने लिए मैं के बजाय हम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा है। अज़ीज़ों, हमारे उलमा ने, हमारे मुफस्सरीन ने इसका एक सबब तवातुर के साथ ये बयान किया है कि जहाँ जहाँ अल्लाह ने कोई काम किसी के वसीले से अंजाम दिया, किसी के ज़रिए से अंजाम दिया, वहाँ अल्लाह ने अपने लिए मैं के बजाय हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर अल्लाह ने इंसान को माँ बाप के वसीले से खल्क़ किया तो आवाज़ दी कि इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फ़जअलनाहु समीअम बसीरा। हमने इंसान को मखलूत नुतफ़े से पैदा किया और उसको समी और बसीर बनाया। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ने इंसान को माँ बाप के हवाले से खल्क़ किया, माँ बाप के वसीले से पैदा किया, माँ बाप के ज़रिए से पैदा किया, तो खिलकत का तस्करा मैं कह के नहीं किया बल्कि हम कह के किया। चूँकि अल्लाह ने कुरान को जिब्राईल के वसीले से नाजिल किया, लिहाजा आवाज़ दी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान को जिब्राईल के वसीले से नाजिल फरमाया। क्योंकि अल्लाह ने कौसर यानी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پیغمبر کو اللہ نے جو یہ تحفہ دیا وہ تحفہ جناب خدیجہ کے حوالے سے دیا، جناب خدیجہ کے وسیلے سے دیا، جناب خدیجہ کے ذریعے سے دیا۔ لہٰذا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، بلکہ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کوئی کام کسی کے وسیلے سے انجام دیتا ہے وہاں وہاں اللہ اپنے لیے میں نہیں بلکہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن کو نازل بھی کیا کسی کے وسیلے سے اور قرآن کی حفاظت بھی کسی کے وسیلے سے کی۔ تو اب نزول میں بھی کوئی وسیلہ ہے اور حفاظت میں بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور ہے۔ تو جو نزول میں وسیلہ ہے وہ کون ہے؟ کہ اللہ نے نزول قرآن کے لیے جبرائیل کو وسیلہ بنایا۔ کل ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جبرائیل کو وسیلہ اس لیے بنایا کہ جبرائیل معصوم ہیں، تو اللہ نے نزول قرآن کے لیے کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنایا بلکہ اللہ نے معصوم کو وسیلہ بنایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ نزول قرآن کے لیے کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بناتا تو کیا حفاظت قرآن کے لیے کسی غیر معصوم کو وسیلہ بنا لے گا؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، کیا اللہ کسی غیر معصوم کو وسیلہ بنا لے گا کہ پیغمبر اسلام دنیا سے جائیں تو بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے چلے جائیں؟ کچھ قرآن پتوں پہ لکھا ہوا ہو، کچھ قرآن ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہو، کچھ قرآن جانور کی کھال پر لکھا ہوا ہو، کچھ قرآن پتھروں پہ لکھا ہوا ہو، کچھ لوگوں کے دماغوں میں محفوظ ہو، اور پیغمبر یوں ہی چلے جائیں اور امت پہ یہ بھروسہ کریں کہ امت قرآن کو جمع کر لے گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ افسانہ لوگوں کے سامنے برابر بیان کیا جاتا رہا تو اس طرح کے نہ معلوم کتنے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ اعتراض کریں گے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب خاطی انسانوں نے قرآن جمع کیا تو اس میں غلطی کا امکان ہے یا نہیں ہے، اس پہ تحریف کا امکان ہے یا نہیں ہے، اس پہ خطا کا امکان ہے یا نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، قرآن کو بالکل ایسے ہی جمع کرا دیا تھا جس طرح سے قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی ہمارے پاس نہ معلوم کتنی دلیلیں ہیں، ہم نے ایک بیان بھی جاری کیا تھا، اس میں بھی اس کی دلیل پیش کی تھی کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں قرآن جمع کرا دیا تھا، اس لیے کہ اگر پیغمبر قرآن جمع نہ کرا دیتے تو پھر پیغمبر لوگوں کو جمع قرآن کی دعا تعلیم نہ کرتے، پیغمبر ختم قرآن کی دعا تعلیم نہ کرتے۔ یہ جو پیغمبر نے ختم قرآن کی دعا تعلیم کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کتابی شکل میں موجود تھا، جب موجود تھا تبھی تو پیغمبر نے کہا کہ جب قرآن ختم کرو تو یہ دعا پڑھو۔ یا مثلا پیغمبر نے غدیر کے میدان میں آواز دی کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس وقت جمع شدہ حالت میں یا کتابی صورت میں قرآن موجود نہ ہوتا تو 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کوئی ایک تو کھڑے ہو کے کہتا کہ اللہ کے رسول وہ کتاب کہاں ہے جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس سے کیا اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ قرآن موجود تھا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ قرآن موجود تھا۔ دیکھیں اب یہاں پر کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور وہ سوالات بھی بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیغمبر کے زمانے میں قرآن مجید جمع ہوتا تو پھر آیہ تطہیر ان آیتوں کے درمیان نہ ہوتی جن میں ازواج کا تذکرہ ہے، پھر غدیر کی آیت ان آیتوں کے درمیان نہ ہوتی جس پہ مثلا گوشت کا تذکرہ ہے، ان آیتوں کے درمیان غدیر کی آیت نہ ہوتی، کہیں اور ہوتی۔ پیغمبر نے اپنے دور میں قرآن جمع نہیں کرایا، اس کی یہی دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ کبھی کبھی حفاظت کے لیے بہت سے اقدامات کرنا پڑتے ہیں، کبھی کبھی حفاظت کے لیے حکمت عملی سے کام لینا پڑتا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، میرے خیال میں آپ میرے ساتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا کہ اگر کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی قیمتی شے ہے، کچھ رقم ہے، یا کسی کے پاس کوئی ہیرا ہے، کسی کے پاس کوئی موتی ہے، کسی کے پاس جواہرات ہیں، انہوں نے کہا بھائی اس کو جیب میں نہ رکھنا، اس کو سامنے نہ رکھنا، پھر کہاں رکھنا؟ انہوں نے کہا اس تھیلے میں رکھ دو کہ جس پہ کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو کیوں اس میں رکھ دو؟ اس لیے نہیں رکھ دو کہ اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہے، اس لیے نہیں رکھ دو کہ جیسے وہ چیزیں ہیں ویسے یہ ہیں، بلکہ اس لیے رکھ دو کہ چور کا خیال بھی نہ پہنچے۔ کیا سنا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا کہ چور کا یہ خیال بھی نہ پہنچے کہ یہ ہیرا اس تھیلے میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں تو کھانے کا سامان دکھائی دے رہا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جہاں گوشت سے متعلق آیتیں ہیں وہاں غدیر کی آیت کیوں موجود ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وہاں گوشت کی آیتیں ہیں، گوشت کے سلسلے کی آیتیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور وہیں غدیر کی آیت موجود ہے، صرف اس لیے کہ اس کی حفاظت کی جا سکے،
صرف اس لیے کہ اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد قبلہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو رسول اللہ نے اپنے دور میں جمع کر دیا تھا۔ دیکھیں ہر برائی میں بھی ایک اچھائی ہوتی ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، ہر برائی میں ایک اچھائی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک عرصے سے لوگ ہمارے اوپر تحریف قرآن کا الزام لگا رہے تھے، انہوں نے کہا شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ حالانکہ میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ میں ذاتی طور پر قطعی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد و آل محمد۔ یعنی یہ بات آپ بالکل سمجھ لیجئے، میں بالکل واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر بالکل اس بات کا مخالف ہوں کہ دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ بھی نعرہ لگا دیجئے اس لیے کہ دوسرے سمجھیں کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اگر آپ اللہ کی وحدانیت کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن اگر دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے لگا رہے ہیں تو پھر اس کا صلہ بھی انہی سے ملے گا۔ غلط تو نہیں ہے اس کا؟ میں کہا صاحب نعرہ رسالت بھی لگا دیجئے اس لیے کہ وہ بھی سمجھیں کہ یہ رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ کسی ایسے آدمی سے جو ٹوپی لگا کے آئے اور مقاصد کا آغاز نعت شریف سے کرے، کیا سنا آپ؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور اگر کوئی اپنا بھی نعت پڑھنے آئے تو وہ بھی ٹوپی لگا لے یا کم سے کم سر پر رومال باندھ لے، پتہ ہی نہ چلے کہ گھر سے آ رہا ہے یا تقیہ شریف سے آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچیے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ جو تہذیب یافتہ گھرانوں سے آتے ہیں وہ دوسروں کی نقل نہیں کیا کرتے۔ ہمارے ساتھ ہماری وراثت موجود ہے، ہم کو دوسروں کی نقل وقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہماری وراثت موجود ہے، ہم کو دوسروں کی نقل وقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھیے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا صاحب شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اما تم جو بار بار کہتے ہو کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں، اسے شیعوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ سے اسلام کا سرٹیفکیٹ مانگا ہی نہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ہم نے کبھی آپ کو اسلام سکھانے کے لیے نہیں بلایا، کبھی بلایا ہی نہیں، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ کہنے سے ایک غلط امپریشن دوسری قوموں کے درمیان ضرور جاتا ہے کہ بھئی مسلمانوں ہی کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو قرآن میں تحریف کا قائل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے قرآن مجید کا اعتبار جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں مجروح ضرور ہوتا ہے۔ اس بات کی فکر سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ابھی ایک ہفتے کے اندر جو کچھ ہوا یا جو بھی گھٹنا کرم ہوا، صدف صاحب نے اتنی زبردست اردو بولی کہ آدمی بھول جائے بولنا اردو۔ ایک صلوات محمد و آل محمد، زبردست۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ خالی نثر میں نظامت فرماتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو بارہ سنیے عزیزوں، ہمارے دوست ہیں صدر صاحب بہت، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسروں کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہے، کیا سوچیں گے لوگ۔ تو ادھر ایک ہفتے کے اندر جو کچھ ہوا اس سے بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں آئیں، اور لوگ چیخ کے کہہ رہے ہیں اور لعنت کر رہے ہوں، ملامت کر رہے ہوں۔ بے شک لعنت ہونا چاہیے، ملامت ہونا چاہیے۔ جو قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہو اس پر بھی لعنت، جو قرآن مجید سے کچھ کم کرنے کی کوشش کرے اس پر بھی لعنت۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور کسی طرح سے جو قرآن مجید کے سلسلے میں ذرا سا بھی اپنی دشمنی کا اظہار کرے اس پر ایک بار لعنت، بار بار لعنت، ہزار بار لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت۔ اور الحمدللہ کہ سب لعنت کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اسی کے بیچ میں کچھ اچھی باتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ مولانا سلمان ندوی نے یہ بیان دیا، انہوں نے کہا بھائی اس واقعے سے کم یہ ثابت ہو گیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ شیعہ اب، بلکہ انہوں نے کہا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اہل سنت میں جو یہ بات چلائی جاتی ہے، لیکن جملہ ہی عجیب و غریب ہے، آپ پڑھیے تو انہوں نے کہا یہ اہل سنت میں جو بات چلائی جاتی ہے کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، یہ بات غلط ہے، اور شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہے، شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہے۔ تو چلیے اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہے، یا ان کے کہنے کے مطابق اس سے یہ ثابت ہوا کہ سارے مسلمان اس بات کے قائل ہیں
کہ شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ تمام شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ نام لے کر لعنت کی جا سکتی ہے۔ بھائی ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، کم سے کم یہ بات تو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ بات ضرور سمجھ میں آئی، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہ بات ضرور سمجھ میں آئی۔ تو عزیزوں یہ قرآن مجید ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی زیادتی ہو سکتی، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہاں اب ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ بھئی دعائے صنم یہ قریش ہے، دعائے صنم یہ قریش پڑھیے، جہاں مولا کائنات نے لعنت کی، ان پر لعنت، ان پر لعنت، ان پر لعنت، ان پر لعنت، اسی دعائے صنم یہ قریش میں یہ بھی ہے کہ قرآن میں تحریف کرنے والوں پر لعنت۔ اب آپ مجھے بتائیے اس کا کیا سلوشن آپ کے پاس؟ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی نہیں، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف کرنے والے پر لعنت۔ تو جب تحریف ہوئی نہیں تو کوئی تحریف کا مجرم کیسے ہے؟ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب تحریف ہوئی نہیں تو کوئی تحریف کا مجرم کیسے ہے؟ دیکھیں سمجھدار مجمع دیکھیں کون خاموش رہتا ہے۔ بھئی دو دھارائیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے 302، ایک ہوتی ہے 307۔ غور ہی نہیں کر رہا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک ہوتی ہے 302 اور ایک ہوتی ہے 307۔ 302 کیا ہے کہ یہ مرڈر ہے، اور 307 کیا ہے کہ یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی مرڈر تو نہیں ہوا لیکن انہوں نے کوشش تو کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کوشش کی تحریف کرنے کی، لیکن چونکہ اللہ نے قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا لہذا قرآن میں تحریف ہو نہ پائی۔ قرآن کو اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا تھا، اس لیے قرآن میں تحریف ہوئی نہیں۔ لیکن ہاں کچھ لوگوں نے کوشش ضرور کی قرآن میں تحریف کرنے کی، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت بھی تحریف کے مجرمین موجود ہیں۔ عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس بات کا قائل ہونے کے باوجود کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بھی قرآن میں تحریف کرنے والے موجود ہیں، تحریف کے مجرم موجود ہیں۔ آپ کہیں گے جب ہوئی نہیں تو مجرم کیسے موجود ہیں؟ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اور دیکھیں آج ہی کی رات یہ جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، اور یہی رات ہے یہ جملہ کہنے کی کہ بھئی اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہا یا نہیں کہا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو؟ کہا یا نہیں کہا؟ کہا یا نہیں کہا؟ ایک جگہ نہیں کہا، نہ معلوم کتنی جگہ اللہ نے کہا کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ظالم لعنت اللہ ہے قرآن کی زبان میں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ہر ظالم لعنت اللہ ہے قرآن کی زبان میں، قرآن کی زبان میں ہر ظالم لعنت اللہ ہے۔ تو اب جو قرآن کے لعنت اللہ کو رضی اللہ کہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، جو قرآن کے لعنت اللہ کو رضی اللہ کہے حقیقت میں وہ ہے قرآن میں تحریف کی کوشش کرنے والا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم پہلے ہی گرفتار کر لیتے ہیں، بھیڑ بھاڑ میں جا رہے تھے، موبائل جیب میں تھا، کسی نے خالی جیب تک ہاتھ لگایا، ہم نے ہاتھ پکڑ لیا، ہم نے کہا یہ چور ہے، انہوں نے کہا موبائل تو چوری ہوئی نہیں، موبائل چوری ہوا نہیں، یہ چور کیسے؟ ہم نے کہا بھائی ان کے چوری کرنے سے پہلے ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ آپ غور کر رہے ہیں 1400 سال سے اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہی کام رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، لوگوں نے کوشش تو کی لیکن حقیقت میں قرآن وہ کتاب ہے جس کے وارث موجود ہیں۔ خداوند عالم نے صاف صاف کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا، اور جن کو چنا ان کو ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا وارث بنایا، اور جن کو ہم نے وارث بنایا ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ وہ ہمارے چنے ہوئے ہیں، وہ مصطفیٰ بندے ہیں، وہ استفاء کیے ہوئے ہیں، وہ منتخب کیے ہوئے ہیں۔ تو عزیزو الحمدللہ ان وارثان قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جاری و ساری ہے، اور ہم بالکل علی اعلان یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہ کبھی اسلام خطرے میں آتا ہے، نہ کبھی دین خطرے میں آتا ہے، نہ کبھی ایمان خطرے میں آتا ہے، نہ کبھی قرآن خطرے میں آتا ہے۔ لوگ اپنے لعنتی ہونے کا اعلان کرتے رہتے ہیں لیکن قرآن کبھی خطرے میں نہیں آتا، اس لیے کہ جس دن قرآن واقعی خطرے میں آ جائے گا اس دن وارث قرآن پردے سے باہر آ جائے گا۔
اس دن وارث قرآن پردے سے باہر آ جائے گا. ہمارا یقین ہے, ہمارا اعتبار ہے کہ جو وارث قرآن ہے وہ پردہ غیبت پہ موجود. الحمدللہ عزیزوں, یہ شب ہے اور بڑی مبارک شب ہے, بڑی متبرک رات ہے. یہ جشن 29 تاریخ کی رویت کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس سال 29 کی رویت بھی ہو گئی, تیسری شعبان کا دن گزر چکا ہے, جو آمد ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی, اور 4 شعبان کی شب ہے. 4 شعبان کی شب, 4 شعبان جو آمد ہے سرکار وفا غازی عباس علیہ السلام. یا یوں کہا جائے کہ قرآن مجید کی آیت اس رات پہ پڑھنے کا جی چاہتا ہے کہ وہ شمس و ضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے اس سورج کی جو چمکنے والا ہے, اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے, جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے. ہاں عزیزوں, وہ سورج کون کا حسین ابن علی, وہ چاند کون جو ہے سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے کہ وہ حضرت عباس جو ہر جگہ حسین کے پیچھے پیچھے. بس میں نے بات کو تمام کیا. آپ ذرا غور کریں عزیزوں کہ حضرت عباس جو باب الحوائج کہلاتے ہیں, باب المراد کہلاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ رعایتیں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی ہیں آج کی رات. یہ حرم ہے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی باب الحوائج کہلاتے ہیں, باب المراد کہلاتے ہیں, اور مولا عباس بھی باب الحوائج کہلاتے ہیں, باب المراد کہلاتے ہیں. اور سال بھر میں جتنے جشن اس روضہ کاظمین میں منعقد ہوتے ہیں شاید کہیں نہیں ہوتے. اور الحمدللہ جو جشن ہوتا ہے, جو محفل ہوتی ہے یہاں, وہ کامیاب ہوتی ہے. ہر سال یہاں امام موسیٰ بن جعفر کے سلسلے میں بھی جشن ہوتا ہے. ہمارے ہادی رضا صاحب اور دیگر حضرات یہ جشن منعقد کرتے ہیں. میرا خدا جانے کیوں ابھی دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جناب نظر عسکری صاحب کا یہ شعر آپ کی خدمت پہ پیش کر دوں کہ یہاں طرحی محفل ہو رہی تھی. کیا غضب کا شعر انہوں نے فرمایا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں یا باب الحوائج کہہ کے چلہ باندھ دیتا ہوں, میں یا باب الحوائج کہہ کے, میں یا باب الحوائج کہہ کے چلہ باندھ دیتا ہوں, علم عباس کا ہو یا نشان موسی کاظم. وہ بھی باب الحوائج ہیں اور یہ بھی باب الحوائج ہیں. بہرحال ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. دیکھیں حضرات, پہلے سے کچھ طے ہوئے نہیں تھا, میں عباس ارشاد صاحب کا حکم ہے, لہٰذا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں صلوات پڑھ محمد و آل محمد. بہرحال خوش ہونے کی رات ہے, لہٰذا 1-2 جملے اس طرح کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. ماشاءاللہ کافی لوگ آ گئے, اور بہرحال آج شہر میں کافی گھروں میں نظر و نیاز کا سلسلہ ہے, اور لوگ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. اور کیونکہ عام طور پر محافل کا یہ وقت نہیں ہے, دیر سے شروع ہوتی ہیں, یہاں محفل الحمدللہ وقت سے شروع ہو گئی ہے, لہذا دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں, اور شعراء کرام کو انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. تو بس عزیزوں, میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ یہ رات بڑی متبرک رات ہے, مبارک رات ہے. حضرت عباس علیہ السلام جو باب الحوائج ہیں, باب المراد ہیں, ہماری جان قربان سرکار باب الحوائج پر, سرکار باب المراد پر. آپ ذرا غور کریں کہ امام حسین گہوارے میں, اور فطرس نے آ کے اپنے کو امام حسین کے گہوارے سے مس کیا تو بال و پر عطا ہو گئے. کس سے مس کیا؟ گہوارے سے مس کیا. ایک جملہ کہوں, اگر لکڑی کا گہوارہ, اگر لکڑی کا گہوارہ کچھ دیر کے لیے آقا حسین کو اپنی گود میں لے لے, میرے خیال میں سارے حضرات توجہ نہیں فرما رہے ہیں, کہ اگر لکڑی کا گہوارہ کچھ دیر کے لیے امام حسین کو اپنی آغوش میں لے لے تو ایسا صاحب اختیار ہو جائے کہ فطرس کو بال و پر عطا کر دے. تو اگر لکڑی کا گہوارہ حسین کو آغوش میں لے کے ایسا صاحب اختیار ہو جاتا ہے تو پھر جس کی گود میں خود حسین پلیں, آپ غور کر رہے ہیں, پھر وہ کتنا صاحب اختیار ہوگا. اور پھر ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر لکڑی کا گہوارہ حسین کو گود میں لے کے ایسا صاحب اختیار ہو جاتا ہے کہ فطرس کو بال و پر عطا کر دے تو جو عباس حسین کی گود میں پل کے پڑا ہو,
کیسا صاحب اختیار ہوگا، وہ کس طرح سے عطا کرنے والے ہوں گے. ہماری جان قربان ہمارے بھائی خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب کا حکم ہے، لہذا ایک مطلع اور ایک دو شعر اگر یاد آ جائیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت پرانے شعر ہیں، لیکن بہرحال ملاحظہ فرمائیں کہ یہ دولت و عزت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، یہ دولت و عزت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. یہ دولت و عزت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. شعر سنیں حضرات، ہو سکتا ہے آپ حضرات نے اس پر غور نہ کیا، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں 4 مصرے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ میدان میں عباس تیرا حلقہ ہیبت، میدان میں عباس تیرا حلقہ ہیبت، شبیر کے دشمن کو کوئی راہ نہ دے گا. میدان میں عباس تیرا حلقہ ہیبت، شبیر کے دشمن کو کوئی راہ نہ دے گا. اور اس یہ تو بیٹھے ہوئے حضرات سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ انعمتا علیہم سے ہے منسوب یہ درگاہ. کہ انعمتا علیہم سے ہے منسوب یہ درگاہ، یا حاضری آ کر کوئی گمراہ نہ دے گا. انعمتا علیہم سے ہے منسوب یہ درگاہ، یا حاضری آ کر کوئی گمراہ نہ دے گا. یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ حق کہنے سے یوں ڈرتا ہے محکوم سیاست. مجھے کافیہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ حق کہنے سے یوں ڈرتا ہے محکوم سیاست، حق کہنے پر حاکم اسے تنخواہ نہ دے گا. حق کہنے سے یوں ڈرتا ہے محکوم سیاست، حق کہنے پر حاکم اسے تنخواہ نہ دے گا. اور خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، اور ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا. درخواست گزار ہوں اپنے بڑے بھائی مولانا علی متقی زیدی صاحب سے کہ وہ برائے مہربانی ہمارے اس اسٹیج کو زینت بخشیں. بہت دست ادب جوڑ کر درخواست ہے کہ وہ اس اسٹیج کو زینت بخشیں. تشریف لا رہے ہیں علی متقی صاحب، آپ حضرات ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. حضرات یہ نصری دور اختتام پذیر ہوا، لیکن ابھی بات بھی باقی ہے اور ابھی رات بھی باقی ہے. اور یہ رات نزول رحمت و سعادت کی رات، یہ رات قبولیت دعا کی رات، یہ رات نور بارانی کی رات، یہ رات انجم فشانی کی رات، یہ رات ستاروں کے لٹانے کی رات، یہ رات مہتاب کے دمکنے کی رات، یہ رات اس کی رات کہ جو سورج کو نور کی خیرات دیتا ہے. اس رات کی عظمتوں کے حوالے سے اس مقدس بزم میں ہم آپ بیٹھ کر اگر اس کا ذکر کرتے رہیں اور سنتے رہیں کہ جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات خلق ہوئی ہے، تو یہ رات ہمارے لیے شب معراج جیسی ہو جائے گی، کیونکہ بندگی کو معراج ملتی ہے ذکر کی دولت سے. اب یہ نصری دور اختتام پذیر ہوتا ہے، شعرائے ذوی الاحترام تشریف فرما ہیں اور ان کے گلاہ عقیدت بکھریں گے اور مشام جاں معطر ہوگی. شعراء کو بلانے کے لیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے بھائی برادرم احمد رضا صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اب تک میں کجمج بیان نظامت کی جو ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھا، وہ اب اپنی زبان گل و بلبل سے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور شعراء کو آپ کے روبرو پیش کرتے رہیں اور یہ جشن چلتا رہے اور حصول سعادت و ثواب کا سلسلہ طولانی ہوتا رہے. تشریف لا رہے ہیں جناب احمد رضا صاحب جو اب منظوم دور کی نظامت فرمائیں گے.
सलावत इरशाद फरमाए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मरतबा फिर बाबा से बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाए। माशाअल्लाह हज़रात, बेहतरीन तकरीर अभी आप समात कर रहे थे और फ़ाज़िल आज़ाद को भी समात कर रहे थे। सुबहान अल्लाह, रात का सुहाना वक्त है, उरूस शब नूर की सुहानी चादर ओढ़े हुए है, तारे निकल निकल कर कायनात की मांग में मोती जड़ रहे हैं, शाखें झूम कर मिरवाह जुम्बानी कर रही है, धरती नहा रही है गुलाबों के रस में आज, तकदीर आसमां की है ज़र्रों के बस में आज, बुग़्ज़ो हसद रमा है दिले ख़ार व खस में आज, रानाई ये कलम है मेरी दस्त रस में आज, ये रात हर तरह से क़यामत की रात है, यानी तुलूए शम्स इमामत की रात है, यानी तुलूए शम्स इमामत की रात है। ये रात ये रंग ये रुतें ये बहारों की टोलियाँ, किन्नों से भर गई हैं सितारों की झोलियाँ, हम जोलियों के साथ ये शाखों की होलियाँ, खुशबू की हम सफ़र हैं मलंगों की बोलियाँ, खुशबू की हम सफ़र हैं मलंगों की बोलियाँ, देखो ज़रा ज़मीं की दुआएं उड़ान में, दम दम अली अली की सदा है जहान में, दम दम अली अली की सदा है जहान में। सुबहान अल्लाह, हसीन माहौल है, खूबसूरत शोरा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हसीन तरीन अशख़ास यहाँ सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी है इसी ज़ाते बाबरकत का सदका है, कायनात में जो कुछ भी है ये रसूल और आले रसूल अलैहिस्सलाम का सदका है। कायनात वजूद में आती है तो रसूल अरबी के सदक़े में, कायनात को बका मिलती है तो हुसैन इब्न अली के सदक़े में, लिहाजा जो कुछ भी है इसी ज़ाते बाबरकत का सदका है। कौन हुसैन? हुसैन इब्न अली, जाने सियासत, इमाम तदब्बुर, मोहम्मद का नवासा, इमाम दो सरा, इब्न रसूल। जो उलमाए ज़िविकार, हाँ ये मैंने यहाँ बात रोक के आपको दावत शरफ ताकि सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैन इब्न अली, जाने सियासत, इमाम तदब्बुर, मोहम्मद का नवासा, इमाम दो सरा, इब्न रसूल, शम्मा यज़दानी, रूह शुजान अरब, इब्न अबू तुराब, शाह अबरार, शाहजी हशम, सैयद अबरार, सूरमा बहादुर, शाहिदी, शाह वाला, साहिब मिजाज नबूवत, मजलूम करबला, गेसो वाला, इस्लाम का दिल, ईमान की हयात, वारिस ज़मीर रिसालत, शाहिद कुदरत, वजूद फ़ख्र मशीयत, निशान तशना दहानी, अमीर खुल्द जवानी, बानी सिन जदीद, रहबरे कारवान आज़म, पैगम्बर दीन ताज़ा, करबला का दावर महशर, रूह इनकलाब का परवरदिगार, मीनारा अज़मत, दलील शराफत आदम, ज़िब्ह अज़ीम, किरदगार अम, पैगम्बर जिहाद, मर्द सरफरोश, ज़ारो तरार, तशना मजरू, शम्मा हल्का शब आशूर के प्यासे, उसी बशर को शह मशरक़ैन कहते हैं, दिलावरों के दिलो जां का चैन कहते हैं, जो सर कटा के झुका दे सरे गुरूर यजीद, उसे सिना की लुगत में हुसैन कहते हैं। जो सर कटा के झुका दे सरे गुरूर यजीद, उसे सिना की लुगत में हुसैन कहते हैं। हजरत शोराए ज़वील एहतराम यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं और बहुत हसीन गुलदस्ता शोरा की शक्ल में सजाया है। हमारे मोहतरम जनाब एजाज ज़ैदी साहब ने ये शोरा होंगे और आपकी बेहतरीन समातें होंगी। यह के बाद दिगरे मेहमान शोरा के साथ साथ मकामी शोरा आपके रूबरू होते रहेंगे और अपना बेहतरीन कलाम आपके गोश गुजार फरमाते रहेंगे। मेहमान शोरा में जनाब बेताब हल्लौरी साहब हैं, गौहर सुल्तानपुरी साहब हैं, शबरोज़ कानपुरी साहब हैं, सागर बनारसी साहब हैं और अबू ज़र जरवली साहब हैं। ये मेहमान शोरा हैं। मकामी शोरा में मोहतरम जनाब एजाज ज़ैदी साहब, नैयर मजीदी साहब, हसन फराज साहब, मुख्तार लखनवी साहब, फ़रीद मुस्तफ़ा साहब, ज़की भारती साहब, अजहर मोहानी साहब, अंजुम गदीरी साहब, मसरत लखनवी साहब, कुमैल आज़मी मुंबई और अली अब्बास ज़ैदी ज़ैदपुरी। ये शोराए ज़वील एहतराम यके बाद दिगरे बारगाह सुल्तान करबला में मंसूम नजरान अक़ीदत पेश करते रहेंगे। आइए हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि अब्बास ज़ैदी को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनते हैं और माशाअल्लाह खूब कलाम पेश करते हैं और खूब अहसन तरीके से नज़र सामीन करते हैं। जोश मलियाबादी के इन मिसरों से खुसूसी तौर से, जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है, उस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है। इल्तिमास की जाती है अली अब्बास ज़ैदी ज़ैदपुरी से तशरीफ़ लाएं और बारगाह मौला में नज़ान अक़ीदत पेश फरमाएं। आप हज़रात बावाज़े बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं।
حاضرین محفل سلام علیکم. آپ سب کو اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ممدو کی بارگاہ میں اشعار پیش کرنے سے قبل میں ایک قطع جناب حبیب ابن مظاہر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہیں سے سفر کا آغاز کرتا ہوں. ایک درود و سہارا دیں حضرات. حسین ناز سے کہتے تھے رن میں زینب سے. حسین ناز سے کہتے تھے رن میں زینب سے. ارے جو دور بیٹھا ہے جلدی قریب آئے گا. جناب حبیب کے حوالے سے بطور خاص کہ حسین ناز سے کہتے تھے رن میں زینب سے. جو دور بیٹھا ہے جلدی قریب آئے گا. ارے کوئی مدد کے لیے آیا نہیں آئے. ارے کوئی مدد کے لیے آیا نہیں آئے. ارے مجھے یقین ہے میرا حبیب آئے گا. ارے مجھے یقین ہے میرا حبیب آئے گا. چار مصرے ممدو کے حوالے سے پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں گے. ایک درود کا سہارا دیں حضرات. ہے خنجروں کو آج بھی ہیبت حسین سے. ہے خنجروں کو آج بھی ہیبت حسین سے. ہے خنجروں کو آج بھی ہیبت حسین سے. اب تک بھی مانگ پائے نہ بیعت حسین سے. اب تک بھی مانگ پائے نہ بیعت حسین سے. اب تک بھی مانگ پائے یا اب تک بھی مانگ پائے نہ بیعت حسین سے. او مقتل میں جسم نیز پا سر لب پہ آیتیں. مقتل میں جسم نیز پا سر لب پہ آیتیں. سیکھے تو کوئی آ کے خطابت حسین سے. سیکھے تو کوئی آ کے خطابت حسین سے. سیکھے تو کوئی آ کے خطابت حسین سے. اور ایک اور قطعہ پیش کرتا ہوں, بطور خاص دیکھیں گے حضرات. کہا اصغر نے واپس ہرملا ہو جا نہیں ورنہ. کہا اصغر نے واپس ہرملا ہو جا نہیں ورنہ. میں آیا غیظ میں تو زندگی کی بھیک مانگے گا. کہا اصغر نے واپس ہرملا ہو جا نہیں ورنہ. میں آیا غیظ میں
میں تو زندگی کی بھیک مانگے گا. ارے نہیں معلوم تجھے کو میں بنی ہاشم کا بچہ ہوں. نہیں معلوم تجھے کو میں بنی ہاشم کا بچہ ہوں. ارے رلاؤں گا تجھے اتنا ہنسی کی بھیک مانگے گا. ارے رلاؤں گا تجھے اتنا ہنسی کی بھیک مانگے گا. ایک مطلب چند اشعار پیش کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں گے. جو یہ چاہیں کہ نام ہو جائے، جو یہ چاہیں کہ نام ہو جائے، ارے جو یہ چاہیں کہ نام ہو جائے، وہ علی کا غلام ہو جائے. ارے جو یہ چاہے کہ نام ہو جائے، وہ علی کا غلام ہو جائے. شعر حضرت کرتا ہوں سادات دیکھیں گے کہ مدحت فاطمہ ہے کرنی مجھے. ارے مدحت فاطمہ ہے کرنی مجھے، اے خدا جلد شام ہو جائے، اے خدا جلد شام ہو جائے. اور بس وہی جان بن کے چمکے گا. بطور خاص دیکھیں گے حضرات کہ بس وہی جان بن کے چمکے گا. ارے بس وہی جان بن کے چمکے گا. ارے جس پر نظر امام ہو جائے، کہ جس پہ نظر امام ہو جائے، جس پر نظر امام ہو جائے، تو لعنتیں اتنی دشمنوں پہ کرو کہ لعنتیں اتنی دشمنوں پہ کرو، ان کا جینا حرام ہو جائے. ارے ان کا جینا حرام ہو جائے. اور روضہ شہ کو دیکھ لوں ایک بار، ارے روضہ شہ کو دیکھ لوں ایک بار، ارے روضہ شہ کو دیکھ لوں ایک بار. ارے زندگی پھر تمام ہو جائے، ارے زندگی پھر تمام ہو جائے. مکتبہ اور خاص دیکھیں گے حضرات کہ ہے یہ عباس کی دعا مہدی، ارے ہے یہ عباس کی دعا مہدی، جلد تیرا قیام ہو جائے، جلد تیرا قیام. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلوات ارشاد فرمائیں محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ حضرت علی عباس زیدی زید پوری کو آپ بڑی محبتوں کے ساتھ سن رہے تھے اور بہترین اشعار بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ دیکھیے حضرت یہ ہم سب کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ اعجاز زیدی صاحب نے بہت ہی منتخب اور بہت ہی منفرد شعراء کا انتخاب فرمایا سماعتوں کے لیے۔ سرزمین جرول جو ہمیشہ ماشاءاللہ مدحت آل محمد علیہ السلام کے لیے اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے، وہیں سے پہلی مرتبہ یہاں تشریف لانے والے محترم جناب ابو ذر جرولی صاحب سے التماس کی جاتی ہے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ سبھی حضرات مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم، آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ایک مطلع چند شعر مولا حسین کے حوالے سے بطور خاص سماعت فرمائیں۔ دلوں دماغ پا دن رات چھا رہے ہیں حسین، دلو دماغ پا دن رات چھا رہے ہیں حسین، دلو دماغ پا دن رات چھا رہے ہیں حسین، یہ کائنات ہماری چلا رہے ہیں حسین، یہ کائنات ہماری چلا رہے ہیں حسین، یہ کائنات ہماری چلا رہے ہیں حسین۔ اور جبین وقت پہ لکھنا ہے لا الہ کی شرح، جبین وقت پہ لکھنا ہے لا الہ کی شرح، جبین وقت پہ لکھنا ہے لا الہ کی شرح، قلم دلیر کے بازو اٹھا رہے ہیں حسین، قلم دلیر کے بازو اٹھا رہے ہیں حسین۔ اور شعر ملاحظہ ہو، یزیدیت کو سنانا ہے اب سزا شاید، یزیدیت کو سنانا ہے اب سزا شاید، یزیدیت کو سنانا ہے اب سزا شاید، جو آج مسند نیزہ پہ جا رہے ہیں حسین، جو آج مسند نیزہ پہ جا رہے ہیں حسین۔ اور جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا ٹھہرنا بھی، جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا ٹھہرنا بھی، اسی زمین پا بستی بسا رہے ہیں حسین، اسی زمین پا بستی بسا رہے
حسین. یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں مولانا صاحب. میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں. میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں. مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین. بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین. میں کھا رہا ہوں تبرک. نعرہ حیدری. قبلہ دیکھیے. میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں. میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں. مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین. مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین. اور گوہر بھائی یہ بھی شعر دیکھیے گا. خدا سے ہوگی ملاقات جس جگہ ممکن. خدا سے ہوگی ملاقات جس جگہ ممکن. خدا سے ہوگی ملاقات جس جگہ ممکن. وہ آسمان زمین پر بنا رہے. وہ آسمان جتنی بھی توصیف بیان کی گئی ہے, جتنا بھی ماشاءاللہ صلہ بیان کیا جائے کم ہی کم ہے. یہ واقعاً کیمرے جو لگے ہوئے ہیں یہ بہت ہی زیادہ رکھنا اور خلل واقع ہو رہا ہے ان کی وجہ سے. لیکن جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ حوصلہ عطا کرنے والے ہیں, کریم دانی کے مالک ہیں, خوب حوصلہ عطا کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا ذرا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں تو شعرا کو بھی تھوڑی سی ذرا مدد ملتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے. شہزادی سلام اللہ علیہ سبھی حاضرین کی دلی قلبی شرعی حاجتوں کو پورا فرمائے اور سبھی کی شرکت کو قبول فرمائے. ذرا مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے. ماشاءاللہ کتنے حسین افراد تشریف فرما ہیں اور کیا خوب سن رہے ہیں. وہ آسمان زمین پر بنا رہے ہیں حسین. خدا سے ہوگی ملاقات جس جگہ ممکن. وہ آسمان زمین پر بنا رہے ہیں حسین. وہ آسمان میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں. میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں. ارے مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین. مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین. اور رکھے ہیں جون کے چہرے پہ
अपने चेहरे को रखे हैं जौन के चेहरे पे अपने चेहरे को कि आज नाज़िशे यूसुफ बना रहे हैं कि आज नाज़िशे यूसुफ बना रहे हैं हुसैन के आज नाज़िशे यूसुफ बना रहे हैं हुसैन। ये भी शेर देखिएगा। वो जिस्म जौन का चेहरा भी संगे असवद है, वो जिस्म जौन का चेहरा भी संगे असवद है, शहादतों का वो काबा बना रहे, शहादतों का वो काबा बना रहे हैं हुसैन, शहादतों का वो काबा बना रहे हैं हुसैन। और आखिरी शेर बतौर खास समाअत फरमाए। वो बाबे कूफा से टकरा रही है फौजे यजीद, वो बाबे कूफा से टकरा रही है फौजे यजीद, वो बाबे कूफा से टकरा रही है फौजे यजीद, वो ज़ुल्फ़िकार लिए रन में आ रहे हैं, वो ज़ुल्फ़िकार लिए रन में आ रहे हैं हुसैन, वो ज़ुल्फ़िकार लिए रन में आ रहे हैं हुसैन। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कभी ये जिंदगी का मैं हला जो सख्त हो जाए, कभी ये जिंदगी का मैं हला जो सख्त हो जाए, कभी ये जिंदगी का मैं हला जो सख्त हो जाए, अली का जिक्र कर लीजिए तबीयत मस्त हो जाए, अली का जिक्र कर लीजिए तबीयत मस्त हो जाए, अली का जिक्र कर लीजिए तबीयत मस्त हो जाए। और ज़्यादा मत करो तनकीद हैदर के फ़ज़ाइल पर, ज़्यादा मत करो तनकीद हैदर के फ़ज़ाइल पर, ज़्यादा मत करो तनकीद हैदर के फ़ज़ाइल पर, कहीं ऐसा न हो औलाद भी कम बख्त हो जाए, कहीं ऐसा न हो औलाद भी कम बख्त हो जाए, कहीं मस्त नहीं होता। और ये शेर देखिएगा गौहर भाई, ये शेर देखिएगा। शऊरे इश्क है ले बैत क्या पाएंगे वो जिनका, शऊरे
عشق اہل بیت کیا پائیں گے وہ جن کا شعور عشق اہل بیت کیا پائیں گے وہ جن کا بلندی علم کی پا کر عقیدہ پست ہو جائے بلندی علم کی پا کر عقیدہ پست ہو جائے بلندی علم کی پا کر عقیدہ پست ہو جائے صلوات پڑھ دے بر محمد والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی اللہم صلی علی محمد محمد جزاک ہے شیداں فخر موسیٰ کے یہ ظاہر معجزہ ہوگا ہے شیداں فخر موسیٰ کے یہ ظاہر معجزہ ہوگا جو ہم کہہ دیں تو پھر دریا میں بھی ایک راستہ ہوگا جو ہم کہہ دیں تو پھر دریا میں بھی ایک راستہ ہوگا اٹھا کے گود میں شابیر کو کہتے تھے پیغمبر اٹھا کے گود میں شابیر کو کہتے تھے پیغمبر اٹھا کے گود میں شابیر کو کہتے تھے پیغمبر نواسا میرا ایک دن کا مشکل کشا ہوگا نواسا میرا ایک دن کا مشکل کشا ہوگا اور شعر بطور خاص محترمہ حضرات کہو تو فیصلہ تطہیر کا پڑھ کے سنا دوں میں کہو تو فیصلہ تطہیر کا پڑھ کے سنا دوں میں نجاست جس میں ہوگی فرش مجلس سے جدا ہوگا نجاست ہو جائے میں کسی نے کب یہ سوچا کہ دنیا تیرے نقشے میں یہ بھائی لکھنؤ شہر جشن ابو ذر خلد کا عشق عذابا فیصلہ ہوگا صلوات پڑھ دے بر محمد اللہم صلی علی محمد محمد حاضرین آپ محترم جناب ابو ذر جلولی صاحب کو بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت کر رہے تھے اور بہت ہی چھوٹے مثل جناب ابو ذر جلولی صاحب آپ کو شوسات کر رہے تھے اور ابھی آپ نے بہترین تقریر سماعت فرمائی اور واقعاً حقیقت یہی ہے کہ جو در اہل بیت ارحم السلام سے وابستہ ہے اسی کو یا اللہ کہنے کا حق ہے اور اسی کو یا خدا کہنے کا حق ہے اور اس در پر آنا یہ سنت نبوی بھی ہے اور اس در سے مانگنا سنت نبوی بھی ہے اور ملائکہ کی سنت بھی ہے اب حضرت اللہ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ بہت ہی نقطہ رس سامعین اور کلیم دالی کا بعد یہاں تشریف فرما ہے عظیم بھائی یہ مصر خصوصی طور سے جب تک ظاہر سی بات ہے یہ حسین ماحول آپ پیدا کر رہے ہیں اور صحیح نشست کے لیے آپ بالکل جاری اور ساری کیے ہوئے ہیں شہزادی سلام اللہ علیہ سبھی حاضرین کی دلی دعاؤں کو قبول فرمائے اور بہترین صلات
آج کے جشن کی مناسبت سے آپ کو عطا فرمائیں۔ ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری۔ حضرات یہ بہت ہی حسین گلدستہ جو شورا کی شکل میں سجایا گیا ہے، اس میں محترم جناب بیتاب ہلوری صاحب، جناب گوہر سلطان پوری صاحب، جناب شبروز کانپوری صاحب، جناب ساغر بنارسی صاحب اور ابو ذر جرولی صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ یہ شورا ہیں اور مقامی شورا ہیں جو یک کے بعد دیگر آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے ہوتے رہیں گے۔ لیجئے میں 4 مصرے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کا شرف حاصل کرتا ہوں اور پھر مہمان شاعر ممبئی سے تشریف لانے والے پہلی مرتبہ انشاءاللہ آپ یہاں سماعت کر رہے ہیں اور محظوظ ہوں گے بہترین لب و لہجے کے اور بہترین شاعر، احسن تکلم فرمانے والے اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی سادہ و سلیس زبان استعمال کرنے والے اپنی شاعری میں ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری، خصوصی طور سے افاضل حضرات، ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں عقیدوں کی سحر لے کے گیا ہے۔ ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں عقیدوں کی سحر لے کے گیا ہے۔ گر ان کی مدد شرک ہے مشرک ہے وہ جبریل، فطرس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے۔ گر ان کی مدد شرک ہے مشرک ہے وہ جبریل، فطرس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے۔ آئیے حضرات التماس کی جاتی ہے جناب کمیل اعظمی صاحب جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں، التماس کی جاتی ہے بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں اور محترم کمیل اعظمی صاحب کے بعد جناب ساغر بنارسی صاحب بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ جس کے دل میں جو طلب ہے اور جو حاجت ہے خصوصی طور سے آج دربار حسینی کھلا ہوا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو آج محفل مقاصدہ میں شرکت کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے پروردگار آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور آپ کو جشن کے صدقے میں معراج عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ شاہدہ شرع ازداد قوت پروردگار لا فتح الا علی اللہ سیف اللہ سلطان نعرہ حیدر نعرہ بزرگ اگرچہ از حلق بلال و کمبر بومرا حیدری۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ اس جشن کی مبارکباد آپ سب کو پیش کرتا ہوں۔ مولا امام حسین اور مولا عباس کے حوالے سے ایک مطلع چند شعر پیش کرنے کے قبل 4 مصرے پیش کرنا چاہوں گا مولا امیر کے حوالے سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے، سہارا دے دیجیے۔ جس کو کہے امیر وہ بس ایک ذات ہے، وہ بس ایک ذات ہے۔ جس کو کہے امیر وہ بس ایک ذات ہے، وہ بس ایک ذات ہے۔ حیدر ہے اس کا نام، وہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس سلطنت پہ تم کو سلیمان فخر تھا، سلیمان فخر تھا، سلیمان فخر تھا، اتنی تو بس رکوع علی کی زکوٰۃ۔ جس سلطنت پہ تم کو سلیمان فخر تھا، سلیمان فخر تھا، سلیمان فخر تھا، اتنی تو بس رکوع علی کی زکوٰۃ ہے، علی کی زکوٰۃ ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے مل جل کر۔ ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ جو سفر اپنا سوئے کرب و بلا کرتے ہیں، جو سفر اپنا
سوئے کرب و بلا کرتے ہیں، ان کے قدموں کو ملک چوم لیا، ان کے قدموں کو ملک چوم لیا کرتے ہیں۔ کیوں شجاعت میں نہ غازی ہو علی کے جیسے، کیوں شجاعت میں نہ غازی ہو علی کے جیسے، شیر کی گود میں بس شیر پلا، شیر کی گود میں بس شیر پلا کرتے ہیں۔ عام بچوں کی طرح ہے نہیں شہ کے بچے، سب جہاں روئے وہاں پر یہ ہنسا کر، سب جہاں روئے وہاں پر یہ ہنسا کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں سے کبھی شاہ کا ماتم نہ ہوا، جن کے ہاتھوں سے کبھی شاہ کا ماتم نہ ہوا، قبر میں وہ کف افسوس ملا، قبر میں وہ کف افسوس ملا کرتے ہیں۔ قلب میں جو ہے کمیل آپ کے عشق سرور، کل ایک سلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ قلب میں جو ہے کمیل آپ کے عشق سرور، اس کو اشعار میں ہم ڈھال لیا۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے مل جل کر محمد والے محمد پر۔ ایک کلام پیش کرنا چاہوں گا، ایک مطلب چند شعر جس کی ردیف ہے علی علی کے سوا، آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں پہلی بار۔ ایک سلوات کا سہارا دے دیجیے۔ کلام پاک میں ہے کیا علی علی کے سوا، کلام پاک میں ہے کیا علی علی کے سوا، نہیں ہے کوئی وظیفہ علی علی کے سوا، کرو رسول کی مدحت مگر خیال رہے، نہ ہوگا پورا قصیدہ علی علی کے سوا، نہ ہوگا پورا قصیدہ علی علی کے سوا۔ اور گئے تھے دار کی منزل پہ حضرت میثم، گئے تھے دار کی منزل پہ حضرت میثم، وہاں بھی کچھ نہ سنایا علی علی کے سوا، وہاں بھی کچھ نہ سنایا علی علی کے سوا۔ گئے تھے رب کی ملاقات کو رسول مگر، وہاں بھی کچھ نہیں دیکھا علی علی، وہاں بھی کچھ نہیں دیکھا علی علی کے سوا۔ تسلسل میں لحد کے متعلق دو شعر پیش کر رہا ہوں کہ سوال مجھ سے نکیرین نے کیا تو بہت، سوال مجھ سے نکیرین نے کیا تو بہت، میں کچھ بھی کہہ نہیں پایا علی علی کے سوا، میں کچھ بھی کہہ نہیں پایا علی علی کے سوا۔ یہ کہہ کہ میری لحد سے فرشتے لوٹ گئے، بطور خاص یہ کہہ کہ میری لحد سے فرشتے لوٹ گئے، اسے تو کچھ نہیں آتا، اسے تو کچھ نہیں آتا علی علی کے سوا، اسے تو کچھ نہیں آتا علی علی کے سوا۔ حیات میری تو
गुजरी है मुफलिसी में मगर, हयात मेरी तो गुजरी है मुफलिसी में मगर, खुदा से कुछ नहीं मांगा। हयात मेरी तो गुजरी है मुफलिसी में मगर, खुदा से कुछ नहीं मांगा। अली अली के सिवा नजात के लिए खाके शिफा से तूने कुमैल, कफन पर कुछ नहीं लिखा। हज़रत जहाँ मौजूद हज़रत यहाँ तशरीफ फरमा है, वहीं पर मदारिस अरबिया के मौजूद तुल्लाब यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं इंतहाई सुल्तानुल मदारिस जामिया सुल्तानिया और नाज़मिया जामिअतुत तबलीग तंज़ीमुल मुकातिब के जितने भी उलमाए ज़िम्मेदार और तुल्लाब ज़वील इहतराम हैं, उनसे तमाश की जाती है कि वो डाइस पर तशरीफ ले आएँ। आप ही हमारा चेहरा है, आप ही हमारी बुनियाद और हमारी असास हैं। मोहतरम क़िबला वफ़ा अब्बास साहब, क़िबला देलवी बादशाह जनाब हसन अब्बास साहब, जनाब तौक़ीर रिज़वी साहब, मुल्ले साहब और जितने भी उलमाए ज़िम्मेदार तशरीफ फरमा हैं, उनसे इल्तमास की जाती है कि आप डाइस पर तशरीफ ले आएँ। जनाब कुमैल आज़मी साहब मुंबई को आप बड़ी मोहब्बतों के साथ सुन रहे थे। अजीम भाई और जितने भी हज़रात यहाँ तशरीफ फरमा है, समी आदमी साहब तमाम पर मिसरे छोड़ते हुए सिर्फ दो मिसरे अल्लामा नसीम अमरोही अल्लाहु मकामहू के अखलाक में, मर्दुम में, फरिश्तों में जली हैं। ज़ाते अली अलैहिस्सलाम जो कुछ भी है ये मेरे मौला का सदका है। कायनात में जितनी भी खूबसूरती और जितनी भी रानाइयाँ हैं ये नाम अली और ज़िक्र अली की वजह से है। सिर्फ दो मिसरे और मोहतरम जनाब सागर बनारसी साहब आपको रूबरू होने जा रहे हैं। जहाँ तक आवाज़ जा रही है और जहाँ जहाँ अशफाक तशरीफ फरमा है, सिपाही इमाम ज़मान की नज़रों और समातों की नज़र होते हैं मिसरे। अखलाक में, मर्दुम में, फरिश्तों में जली है। दुनिया में अली, दीन में अली, दिल में अली है। अखलाक में, मर्दुम में, फरिश्तों में जली है। दुनिया में अली, दीन में अली, दिल में अली है। लेकिन हज़रत बहुत ही मजबूत लबो लहजे के और खनकते हुए लबो लहजे के शायर माशाअल्लाह आज पूरी महफिलों में बड़ी मोहब्बतों के साथ सुने जा रहे हैं और जैसे सामीन होते हैं माशाअल्लाह वैसा ही कलाम आपके गोशगुजार फरमाते हैं। सागर बनारसी साहब तशरीफ ला चुके हैं, आप इनके खैर मकदम में बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएं। सामीन इकराम, सामीन इकराम सलामुन अलैकुम। सबसे पहले आप हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली ममदू में शेर हाजिर करता हूँ, आहिस्ते आहिस्ते दुआ चाहता हूँ, पेश करता हूँ। मुलाज़िम फरमाएं, हाजिर करता हूँ। मुमकिन ये कब था खाके शिफा के बगैर भी। अभी जो हालात गुजरे हैं और फिर अल्लाह ना करे कि गुजरे, हाजिर करता हूँ, शायद किसी लायक दुआ चाहता हूँ कि मुमकिन ये कब तखा के शिफा के बगैर भी। मुमकिन ये कब तखा के शिफा के बगैर भी हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी। हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी। हमको शिफा मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुमकिन है कब तक शिफा के बगैर भी
شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی، اور تنہا وہ کائنات میں ذات حسین ہے، تنہا وہ کائنات میں ذات حسین ہے، تنہا وہ کائنات میں ذات حسین ہے۔ ارے ملتا ہے جس کے در سے دعا کے بغیر بھی، ملتا ہے جس کے در سے دعا کے بغیر بھی، اور کرب و بلا میں کر دیا ثابت حسین نے۔ شعر اگر ہو گیا ہو تو لکھنؤ میں بہرحال کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حاضر کرتا ہوں ایک بار مصرع پھر پڑھتا ہوں، دعا چاہتا ہوں۔ کرب و بلا میں کر دیا ثابت حسین نے، کرب و بلا میں کر دیا ثابت حسین نے۔ ارے جیتے ہیں لوگ آب و غذا کے بغیر بھی، کرب و بلا میں کرب و بلا میں کر دیا ثابت حسین نے۔ جیتے ہیں لوگ آب و غذا کے بغیر بھی، عشق حسین لے گیا حر کو بہشت میں، عشق حسین لے گیا حر کو بہشت میں، عشق حسین لے گیا حر کو بہشت میں۔ ارے مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی، مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی، مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی۔ دیکھیے حالانکہ کہنا نہیں چاہیے مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ صرف آپ کا حوصلہ پڑھوا رہا ہے، مائک بالکل ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ حاضر کر رہا ہوں کہ کرب و بلا میں کر دیا ثابت حسین نے، جیتے ہیں لوگ آب و غذا کے بغیر بھی، عشق حسین لے گیا حر کو بہشت میں، مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی، تو عباس تیرے نیزے میں طوفان نوح تھا، عباس تیرے نیزے میں طوفان نوح تھا، عباس تیرے نیزے میں طوفان نوح تھا، سر اڑ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی، سر اڑ رہے تھے رن میں۔ نعرہ حیدری، عباس تیرے نیزے میں طوفان نوح تھا۔ عرفان بھائی، عباس تیرے نیزے میں طوفان نوح
تھا، سر اڑ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی، عباس تیرے نے آپ تھوڑا سا حوصلہ دیکھیے بڑھائیں گے تو میں اپنی محنت اور بڑھاؤں گا. عباس تیرے نیزے میں طوفان نوح تھا، سر اڑ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی، خود بات زینبی میں جھلکتی ہے کربلا. دعا چاہتا ہوں، خود بات زینبی میں جھلکتی ہے کربلا. ارے مجلس ہوئی ہے فرش عزا کے بغیر بھی، مجلس ہوئی ہے فرش عزا کے بغیر بھی، خود بات زینبی میں جھلکتی ہے کربلا، مجلس ہوئی ہے فرش عزا کے بغیر بھی. میں ایک شعر آہستہ سے پڑھتا ہوں، آپ سنیے. اسلام سانس لیتا ہے عابد کی سانس سے، اسلام سانس لیتا ہے عابد کی سانس سے، زندان کی گھٹن میں ہوا کے بغیر بھی، زندان کی گھٹن میں ہوا کے بغیر بھی. میری مائیں بہنیں دعا چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں. ارے بے پردہ جس کو شام میں لائے ہو شامیوں، وہ ملکہ حیا ہے رضا کے بغیر بھی، وہ ملکہ حیا ہے رضا کے بغیر بھی. اسلام سانس لیتا ہے عابد کی سانس سے، زندان کی گھٹن میں ہوا کے بغیر بھی. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. حاضر کرتا ہوں عشق حسین لے گیا حر کو بہشت میں، مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی. ایک مطلع اور دو تین شعر میں حاضر کرتا ہوں. کشتیاں تو رکھتے ہیں نا خدا نہیں رکھتے. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. بہت بہت شکریہ. حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ارے جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے، جو علی کی چوکھٹ سے، جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے، ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ نہیں رکھتے، ان سے کوئی بھی رشتہ. پیش کرتا ہوں ملازم میں. ارے ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ نہیں رکھتے. ارے چھوڑ بھاگ آئے تھے جو نبی کی میت کو، چھوڑ بھاگ آئے تھے جو نبی کی میت کو، آج اپنے قادے پر تعزیہ نہیں رکھتے، آج اپنے قادے پر. ارے قوم یہ بتاتی ہے
جاگ کر شب عاشور دل میں ہر کو رکھتے ہیں، ہر ملا نہیں کہتے میں ہر کو، دل میں ہر کو، ارے دل میں ہر کو رکھتے ہیں، ہر ملا نہیں رکھتے، ارے ان کو مسکرانے کا حق نہیں ہے دنیا میں، جو بھی اپنی آنکھوں میں کربلا نہیں رکھتے، جو بھی اپنی آنکھوں میں کربلا نہیں رکھتے، راہ شام و کوفہ میں کہہ رہے تھے یہ عابد حوصلے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے، حوصلے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے۔ ایک میسج ہے، سن لیں، اپنی جگہ لے لوں گا، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ ارے بس وہی چھوئے کرے آج پرچم عباس، جو بھی اپنی بہنوں کا سر کھلا نہیں، مل کر یعنی اب ضرور، ارے جی حاضر کر رہا ہوں۔ بس وہی چھوئے آ کر آج پرچم عباس، جو بھی اپنی بہنوں کا سر کھلا نہیں رکھتے۔ ایک شعر آہستہ سے پڑھتا ہوں۔ جب علم نہیں پائے اس کا صاف مطلب ہے، تم جگر کسی رخ سے مرد کا نہیں رکھتے، تم جگر کسی رخ سے مرد کا نہیں رکھتے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ دیکھیے حضرات، ایک منقبت کی، حالانکہ میں جو بھی بہت دن پر 2 سال 4 سال کے گیپ پہ آتا ہوں لکھنؤ، تو نیا ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ایک منقبت کی کا حکم ہوا ہے، میں حاضر کرتا ہوں 2-3 شعر اس میں کے، جلدی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ تھوڑی سی آواز آپ ہمارے ساتھ اپنی جوڑتے رہیے، حاضر کر رہا ہوں۔ ہنسی ہے چاند بھی شب بھر مگر اچھا نہیں لگتا، کوئی چہرہ کسی کو عمر بھر اچھا نہیں لگتا۔ مطلب حاضر کرتا ہوں، اگر عقیدے سے بات ہوئی ہو تو پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ سجا دو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا، سجا دو چاہے جتنا بھی، پوری محنت سے پڑھوں گا۔ سجا دو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا، نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا، نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا، نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے، فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے، فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے، ادھر ہے محفل سرور ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر ہے محفل سرور ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر ہے محفل سرور ادھر اچھا نہیں لگتا۔
ارے جناب شیخ جب کرب و بلا ہو کر نہیں آتے، جناب شیخ جب کرب و بلا ہو کر نہیں آتے، نبی کو بھی مدینے کا سفر اچھا نہیں لگتا، نبی کو بھی مدینے کا سفر اچھا نہیں لگتا، فقط یہ پنجتن کے ذکر نے معراج پائی ہے، کسی کا ذکر یوں بھی عمر بھر اچھا نہیں لگتا، فراز دار سے میسم یہی پیغام دیتے ہیں، علی کے چاہنے والوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا، علی کے چاہنے والوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا۔ شعر حاضر کرتا ہوں، شاید کسی لائق ہو اور اپنی جگہ لے لوں گا، پیش کرتا ہوں ملازم فرمائے۔ کہاں سجاد نے دربار میں اے شام کے حاکم، میرے دادا کا منبر ہے اتر اچھا نہیں لگے، میرے دادا کا منبر عمر لالا۔ کہا سجاد نے دربار میں اے شام کے حاکم، میرے دادا کا منبر ہے اتر اچھا نہیں لگتا، علی اکبر کا نام آتے ہی آنکھیں ارے علی اکبر کا نام آتے ہی آنکھیں بھرنے لگتی ہیں، مجھے خود اپنے سینے میں جگر اچھا نہیں لگتا، مجھے خود اپنے سینے میں جگر اچھا نہیں لگتا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرات۔ حضرات ایک منقبت ہمارے بنارس میں ایک مصرع ہوا تھا کہ شام کی ظلمت میں ہے روشن آج بھی روضہ زینب کا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک مطلع 2-3 شعر سناتا چلوں، پیش کرتا ہوں۔ ذرا سا آپ ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اس سے قبل ایک مطلع 2-3 شعر میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ شاہ خدا کے ساتھ میں اب تک نام ہے زندہ زینب کا، نام ہے زندہ زینب کا، کرب و بلا میں کرب و بلا میں بھائی کا قبضہ، شام میں قبضہ زینب کا، شاہ خدا کے ساتھ میں اب تک نام ہے زندہ زینب کا، نام ہے زندہ زینب کا، کرب و بلا میں بھائی کا قبضہ، شام میں قبضہ زینب کا، ایک بھتیجے نے برچھی کو توڑ دیا ہے سینے سے، تیر کی زد پر آ کے ہنسا ہے
ایک بھتیجا زینب کا تیر کی زد پر آ کے ہنسا ہے، ایک بھتیجا زینب کا، ارے اہل حرم کی چادر کا عباس محافظ ہے جب تک، اہل حرم کی چادر کا عباس محافظ ہے جب تک، سورج کی اوقات کہاں ہے، سورج کی اوقات کہاں ہے، دیکھ لے چہرہ زینب کا، شاہ ہدا نام ہے زندہ زینب کا، نام ہے زندہ زینب کا، کرب و بلا میں بھائی کا قبضہ، شام میں قبضہ زینب کا۔ جزاک اللہ حضرت سعادت بنیاد صفات آپ کے روبرو تھے اور بہترین کلام آپ کی بہترین سماعتوں کے سپرد کر رہے تھے، آپ محسوس ہو رہے تھے۔ آئیے حضرت بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کافی عرصے بعد جو آپ کی سماعتوں میں ماشاءاللہ بہترین اشعار کے ذریعے اور آپ کے دامن میں گہر رول دیتے ہیں، آج پوری دنیا میں تمام شعراء کی طریقے سے بڑی محبتوں کے ساتھ سنے جا رہے ہیں، جناب گوہر سلطان کو اس حساب سے التماس کی جاتی ہے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم عزیزان محترم، اگر کوئی سنگل مائک ہوتا تو میری یہ پارلیمنٹ والا ہٹوا دیتا اس کو یہاں سے، یہ مجھے ذرا سا پڑھنے میں قباحت آتی ہے یار، اور نہیں تو میں چچا آپ کے ضعیفی پہ ہماری جوانی فدا ہو جائے، اس عمر میں اتنا بہترین نعرہ لگاتے ہیں، اگر مائک صحیح نہیں ہوا تو گوہر بھائی ابوذر بھائی الرٹ رہیے گا، میں بالکل مائک سے ہٹ کے پڑھوں گا۔ عرض کرتا ہوں مجھے کیونکہ آپ کی پوری ٹیم کھڑی ہوئی ہے، دوسرے بیٹسمین کو آنے نہیں دے رہی ہے آگے کی طرف، ہے نا، اسم بھائی نے بھی کہا تھا۔ عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ ملاحظہ کریں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، کم وقت میں زیادہ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ عرض کرتا ہوں کہ عباس کا علم ہو جہاں تازیہ بھی ہو، عباس کا علم ہو جہاں تازیہ بھی ہو منقبت وفا کی جہاں مرثیہ بھی ہو، عباس کا علم ہو جہاں تازیہ بھی ہو منقبت وفا کی جہاں مرثیہ بھی ہو، محفل میں آؤ اے میری بہنوں مگر سنو، غیرت بھی ہو حیا بھی ہو سر پر ردا بھی ہو، غیرت بھی ہو حیا بھی ہو، غیرت بھی ہو حیا بھی ہو سر پر ردا بھی ہو، غیرت بھی ہو حیا بھی ہو سر پر ردا بھی ہو۔ غیرت بھی مصرع ہوا تھا کہ خاک میں منصوبہ باطل ملا کر رکھ دیا، کوئی باتیں کسی بھی ناگوار گزرا تو میں سب اپنے بارے میں کہتا ہوں، کیونکہ انسان اپنی ذمہ داری سنبھال لے معاشرہ اپنے آپ سدھر جائے گا۔ پیش کرتا ہوں، خاک میں منصوبہ باطل ملا کر رکھ دیا، جس نے دو حرفوں میں عالم کو بنا کر رکھ دیا، جس نے دو حرفوں میں عالم کو بنا کر رکھ دیا، اس نے کوزے میں سمندر کو اٹھا کر رکھ دیا، جس نے دو حرفوں میں عالم کو بنا کر رکھ دیا، اس نے کوزے میں سمندر کو اٹھا کر رکھ دیا، جس نے دو حرف ماں سوا عباس کوئی ہو تو بتلاؤ مجھے، جس نے دریا کو اٹھایا اور اٹھا کر رکھ دیا۔ جس نے دو حرفوں میں عالم کو بنا کر رکھ دیا، اس نے کوزے میں سمندر کو اٹھا کر رکھ دیا، ماں سوا عباس کوئی ہو تو بتلائے مجھے، جس نے دریا کو اٹھایا اور اٹھا کر رکھ دیا، جس نے دریا آخری مجمد آخری فتح شیئر کر کہا ہو، دعا چاہتا ہوں، جس نے دریا کو اٹھایا اور اٹھا کر رکھ دیا، 6 مہینے میں جہاد نفس کرتا ہے صغیر، 6 مہینے میں
جہاد نفس کرتا ہے صغیر، خود ہنسا اور فوج باطل کو رلا کر رکھ دیا. 6 مہینے میں جہاد نفس کرتا ہے. افسوس رہے گا مجھے اسٹیج کا. 6 مہینے میں جہاد نفس کرتا ہے صغیر. 6 مہینے میں جہاد نفس کرتا ہے صغیر، خود ہنسا اور فوج باطل کو رلا کر رکھ دیا. سینکڑوں لاکھوں دعائیں گلشنوں نے دی مجھے، پھول جب کوئی ادا خانے میں لا کر منصوبے باتیں ملا کر رکھ دیا. سینکڑوں لاکھوں دعائیں گلشنوں نے دی مجھے، پھول جب کوئی عزا خانے میں لا کر رکھ دیا. اس بلندی پر ملے زینب کی غیرت کے قدم، جس جگہ شرم و حیا نے سر جھکا کر. اس بلندی پر ملے زینب کی غیرت کے قدم. آپ کا سسٹم ہٹ گیا، اسی لیے تو کہتا ہوں یہ ہٹایا جائے یہاں سے. اگر ہو جیب میں پورا لوگ رکھ لے رہے ہیں، آپ ہی رکھے پڑھنے کے بعد یہی رکھ دیجیے گا. جی جی ہم کو کوئی وسیم رضوی سمجھ لیا ہے کیا آپ؟ لعنت اللہ علیہ، خدا کی لعنت. میں اوقاف کا محافظ ہوں، غاصب نہیں ہوں. میں اوقاف کا محافظ ہوں، غاصب نہیں ہوں. یاد رکھنا. 6 مہینے میں جہاد نفس کرتا ہے صغیر، خود ہنسا اور فوج باطل کو رلا کر رکھ دیا. اس بلندی پر ملے زینب کی غیرت کے قدم، جس جگہ شرم و حیا نے سر جھکا کر رکھ دیا. دور حاضر میں خمینی تیرے ایک شاگرد نے خاک میں منصوبہ باطل ملا کر رکھ دیا. ایک شاگرد نے دور حاضر میں خمینی تیرے ایک شاگرد نے خاک میں منصوبہ باطل. ادھر ہے مجلس زہرا، ادھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کیا کروں، کسی بھی حال میں مجھ کو پیش کرتا. اب حضور بھائی دیکھیے، ہمیں بہت بڑا جگرا چاہیے گوہر سلطان پوری کو سننے کے لیے. آپ نہیں بلا کرتا، بہت بڑا کلیجہ لانا پڑا. جی پیش کرتا. لو سنو، اسٹیج پہ ہی پڑھتا لیجیے، سنیں بزرگ بھائی. خاص طور سے آ کے ظالم پھنس گیا ہے کربلا سے شام تک. آ کے ظالم پھنس گیا ہے کربلا سے شام تک، بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کربلا سے شام تک. ردیف سنو گے تو سناؤں گا، میں کہاں جاؤں گا. آ کے ظالم پھنس گیا ہے کربلا سے شام تک، بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کربلا سے شام تک. ایک طرف ہے سیستانی، ایک طرف سید حسن. ایک طرف ہے سیستانی، ایک طرف سید حسن، بیچ میں ملا پھنسا ہے کربلا سے شام تک. اسی کو بھی آگے وہ نہیں کہہ رہے ہیں. تو جانتے ہیں کہ کہیں جاتا نہیں ان کو چھوڑ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ کے ظالم پھنس گیا ہے کربلا
کربلا سے خاص خدا کریے ہٹ جائے میرے سامنے سے. کہ ظالم پھنس گیا ہے کربلا سے شام تک بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. کربلا سے شام تک ایک طرف ہے سیستانی ایک طرف سید حسن بیچ میں ملا پھنسا ہے. کربلا سے شام تک ایک طرف بھائی کا روضہ ایک طرف ہمشیر کا اب ابو بکر پھنسا ہے. کربلا سے شام تک پیش کرتا ہوں. خدا بھی اور یہ ہٹا دے میرے آگے ظالم پھنس گیا ہے کربلا سے شام تک بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. کربلا سے شام تک ابو ذر بھائی نے کہا کہ ایک بار اور پھنسا دیجئے تو ایک بار اور وہ کام کرو جو کر کے گئے ہو. نا وہ بار بار صحیح نہیں رہے گا. ارے صحیح 7 مرتبہ ہوتی ہے یہاں سے وہاں صحیح اور یہ صحیح. ایک طرف سیستانی ایک طرف سید حسن بیچ میں ملا پھنسا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک طرف بھائی کا روضہ ایک طرف ہمشیر کا. واہ جزاک اللہ. بدر بغدادی پھنسا ہے. شعر خاص طور سے نہیں کہنا چاہتا ہوں تو کوئی سی باتیں کربلا سے شام تک کشتی باطل کہاں ٹھہرے کہیں خشکی نہیں. کشتی باطل کہاں ٹھہرے کہیں خشکی نہیں. ہر طرف اشک عزا ہے کربلا سے شام تک. کشتی باطل کہاں ٹھہرے. ماشاءاللہ. باطل کہاں ٹھہرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باطل کہاں ٹھہرے کہیں خشکی نہیں. ہر طرف اشک عزا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا عزاداری روک لے گا سنو. ہر طرف اشک عزا آخری پر تک نفس کو جگہ کا شعر سنیے گا. ہر طرف اشک عزا ہے کربلا سے شام تک. اے سکینہ اٹھو دیکھو باپ کی فتح مبین. اے سکینہ اٹھو دیکھو باپ کی فتح مبین. مجلس ہے مرثیہ ہے کربلا سے شام تک. سکینہ اٹھو دیکھو باپ کی فتح مبین. مجلس ہے مرثیہ ہے پڑھ رہے ہیں راستے تسبیح اس کے نام کی. پڑھ رہے ہیں راستے تسبیح اس کے نام کی. کون یہ پیدل چلا ہے کربلا سے شام تک. پڑھ رہے ہیں راستے تسبیح اس کے نام کی. جزاک اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. جزاک اللہ جزاک اللہ. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس.
सलामत रहे, सलामत रहे। ए सकीना, कश्तियां बातिल कहां ठहरे कहीं खुशकी नहीं। कश्तियां बातिल मेरे हक में, सबके हक में दुआ करें। कश्तियां बातिल कहां ठहरे कहीं खुशकी नहीं, हर तरफ अश्के अज़ा है। ऐ सकीना उठो, देखो बाप की फतेह मुबीन। मजलिस है, मरसिया है, करबला से शाम तक पढ़ रहे हैं रास्ते तस्बीह उसके नाम की। कौन ये पैदल चला है? इमोशनल होकर आप सुने, मैं शेर पढ़ता हूं, मुलादा फरमाए, खास तौर से पेश करता हूं, मुलादा फरमाए। देखें, किसी को भाई मुसन्नदी ने कहा, किसी को खुश करने के लिए नारा नहीं, क्योंकि कोई रिस्पांस मिलने वाला नहीं। अपनी दौलत को अपने पास रखो, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी दौलत को अपने पास रखो, झूठी शोहरत को अपने पास रखो। लोग खुश हो, इमाम खुश ही ना हो, ऐसी मिदहत को अपने पास रखो। लोग खुश हो, इमाम खुश ही ना हो, ऐसी मिदहत को अपने पास रखो। हुर ने ये कहा मार दी ठोकर इस हुकूमत को, हुर ने ये कहा मार दी ठोकर इस हुकूमत को अपने पास रखो। शाह के कदमों पर गिर के कहने लगा, मुतवज्जे होता खास तौर से, कोई खिदमत को अपने पास रखो। सर झुकाया तो ये कहा शाह ने, सर झुकाया तो ये कहा शाह ने, ये लो जन्नत को अपने पास रखो। छोटी बहन तुमने जाते में कलाम याद दिलाते, सुनो सुने खास तौर से। मैंने शुरू में कहा किसी को नहीं कह रहा हूं, खुद तो कह रहा हूं। लम्हा लम्हा जो दिल को राहत है, सब तेरे इश्क की बदौलत है। खुदा सलामत रखे जो ज़ारे हुसैन हैं, हयात तुलानी हो उनकी, फिर जियारत पे जाएं। और अल्लाह से दुआ है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक जियारत बची रह जाए। सुनो जरा खास तौर से, मैं सजी है, लम्हा लम्हा जो दिल को राहत है, सब तेरे इश्क की बदौलत है। रोज देखा करो अज़ा खाना, रोज देखा करो अज़ा खाना, ये भी जन्नत की एक सूरत है। अब फैसला अब है, ये बात सुन ली, आप फैसला कीजिएगा। देखता हूं कौन दाद देता है कौन नहीं देता। रोज देखा करो अज़ा खाना, ये भी जन्नत की एक सूरत है। देख कर रोज़ा-ए शह वाला, देख कर रोज़ा-ए शह वाला, आप बदले नहीं कयामत है। देख कर रोज़ा-ए शह वाला, आप बदले नहीं। तीर की इज्जत पे मुस्कुराता है। एक बच्चे में कितनी हिम्मत है। खून मेरा है, मेरा मातम है, आपको किस लिए अजियत है। खून मेरा है, मेरा मातम है। अरे शाह की मजलिस से होके आया हूं, क्या बताऊं कि कितनी राहत है। शाह की मजलिस से होके आया हूं, क्या बताऊं कि कितनी राहत है। मुंसिफ मिजाज समाते जो होंगी वो दाद देगी जिन्होंने ये काम किया होगा।
ورنہ خاموش رہیں. کیا بتاؤں کہ کتنی راحت ہے. اب اٹھا دے حجاب غیبت کو. نہیں بھائی, اب اٹھا دے حجاب غیبت کو, آئینوں کو تیری ضرورت ہے. اب اٹھا دے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله جزاك الله. روز دیکھا کرو روزہ خانہ, یہ بھی جنت کی ایک صورت ہے. دیکھ کر روزہ شہ والا آپ بدلے نہیں, آپ بدلے نہیں, قیامت ہے. خون میرا ہے, میرا ماتم ہے, آپ کو کس لیے اذیت ہے. اب اٹھا دے حجاب غیبت کو, اب اٹھا دے حجاب غیبت کو, حجاب غیبت کو. آئینوں کو تیری ضرورت ہے. آئینوں کو منصف مجاز سماتے ہیں, آئینوں کو تیری ضرورت ہے. ہم بھی زہرا کا حق نہیں دیتے. ہم بھی زہرا کا حق نہیں دیتے. ہم میں بھی غیروں جیسی عادت ہے. ہم بھی زہرا کا حق نہیں دیتے. ہم میں بھی غیروں جیسی عادت ہے. جو بھی زہرا کا حق نہیں دیتا ہم تو کہتے ہیں اس پہ لعنت ہے. واہ واہ واہ. ہم بھی زہرا کا حق نہیں دیتے. ہم میں بھی غیروں جیسی عادت ہے. جو بھی زہرا کا حق نہیں دیتا ہم تو کہتے ہیں اس پہ. نہیں بھائی, ایک شعر ادھر سے پڑھ دوں, آپ لوگوں کو ہو گیا. آپ کہتے رہو رضی اللہ, آپ کہتے رہو رضی اللہ, مجھ کو کرنا ہے عمر بھر لعنت. مجھ کو کرنا ہے, آپ بلوائیں یا نہ بلوائیں ہم نہیں کرتے مختصر لعنت. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. ہم نہیں کرتے مختصر. یہ بھائی کلیجے کی تہ سے آپ سے بات چاہتا ہوں, ہم نہیں کرتے. سینکڑوں حق نثار ہونے لگے, آپ کہیے تو یہ آخری کلام, میں ایسے فل کلام ہو جائے. میں تمام وقت زیادہ لے لیا, میں معذرت چاہتا ہوں جن کا وقت لے جاؤ. مراد فرمان خاص طور سے بڑے خلوص سے نتیجہ ادھر سے ہی آئے گا. اس کے سب آرڈر آتی ہے لکھنؤ میں, اس لیے میں نے آپ کو انتخاب کیا. مسئلہ یہ ہے ہم اسٹیٹ کے آدمی ہیں, ہم کیا کہیں, ہم لفظ آپ ہی لوگوں سے سیکھا ہے بھائی. پیش کرتا ہوں آخری تمام بڑے خلوص سے پیش کرتا ہوں. میں اور تمام بڑے خلوص سے سر کو رکھو مسلح پر. بڑے خلوص سے سر کو رکھو مسلح پر, جو چاہتے ہو وہ حق سے کہو مسلح پر.
سنیں خاص طور سے جو چاہتے ہو اکثر یہ ٹانٹ ہوتی چاہتے ہو ماتمیں کیا کرتے ہو جلوسیں اٹھائے ہو چلے جا رہے ہو انجمن لیے تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہتا ٹھکانہ کہاں ہے خدا جانے یہی کرو گے کہ اور کچھ کرو گے دوسروں کو چھوڑیے اپنے ہی گھر سے آواز بلند ہوتی ہے ہر باتیں کہیں نہیں جاتی بڑے خلوص سے سر کو رکھو مصلی پر جو چاہتے ہو وہ حق سے کہو مصلی پر تم اس کو دیکھو نہ دیکھو وہ تم کو دیکھتا ہے تم اس کو دیکھو نہ دیکھو بھارتی بھائی تم اس کو دیکھو نہ دیکھو وہ تم کو دیکھتا ہے پسے نماز بھی بیٹھے رہو پسے نماز بھی بیٹھے رہو مصلی پر وہ بعد حمد کے ذکر حسین چاہتا ہے وہ بعد حمد کے ذکر حسین چاہتا ہے تو پھر حسین کا ماتم کرو مصلی پر تو پھر حسین کا ماتم کرو مصلی پر نماز کس کی صحیح ہے نماز کس کی غلط یہ جاننا ہے تو آؤ چلو آج تک یہی تو دیکھ رہے ہیں یہ جاننا ہے تو آؤ چلو مصلی پر نہ جاؤ عرش بری پر نہ طور پر جاؤ ہے رب سے ملنے کی خواہش ملو ہے رب سے ملنے کی خواہش ملو ایک کانٹ ہے نا یار بھائی شیعہ نماز اکثر بستیوں میں علاقوں میں شیعہ نماز اور حقیقی نماز شیعہ ہی پڑھتے ہیں ہم نے کہا کہ شیعہ ہی نماز پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ان کو آپ شیعہ کیوں سمجھتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں حقیقی شیعہ نماز پڑھتے ہیں حمد کے ذکر حسین چاہتا ہے ذکر حسین چاہتا ہے تو پھر حسین کا ماتم کرو مصلی پر نہ جاؤ عرش بری پر نہ طور پر جاؤ ہے رب سے ملنے کی خواہش علی سے عشق نہیں ہے تو پھر نماز ہے کیا علی سے عشق نہیں ہے تو پھر نماز ہے کیا پڑھو نماز کے جا کر مرو مصلی پر علی سے عشق نہیں ہے تو پھر نماز ہے کیا پڑھو نماز کہ جا کر مرو مصلی آخری شیز احمد تمام پڑھو نماز کہ جا کر مرو مصلی پر ہر ایک دشمن حیدر کا دم نکل جائے علی کے نام کو اتنا رٹو مصلی پر ہر ایک دشمن حیدر کا دم نکل جائے علی کے نام کو اتنا رٹو چھری گلے پر چلے اور ذکر حق نہ رکے چھری گلے پر چلے اور ذکر حق نہ رکے پڑھو نماز تو ایسی پڑھو مصلی پر چھری گلے پر چلے اور ذکر حق نہ رکے پڑھو نماز تو ایسی پڑھو مصلی پڑھو نماز تو ایسی پڑھو مصلی پر پڑھو نماز اب تو مار بھی دیتے ہیں بھیا پیچھے سے محترم اجاز ماموں کا حکم ہے میں یقین جانو میں کسی ٹی وی والے گرافر کی برائی نہیں کر رہا ہوں اسے میسج میں دے نہیں پا رہا ہوں مگر یہ کلام بس پوری توانائی کے ساتھ پڑھتا ہوں اور ان کا تعمیل حکم ہو جائے میرے بھائی دعا کے درخواست اور کسی کی دلچسپی ہو جائے میری وجہ سے میرے مولا
میں زندگی کو آئینہ بنا کے لے چلو، کیونکہ وہاں فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، تمہارا مولا ہے۔ اللہ ہوتا تو شاید چھوڑ بھی دیتا، وہ تو امام ہے، امام کی صرف پاسبل نہیں۔ پیش کرتا ہوں، تیر کھا کر نہ ہنسوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، تیر کھا کر نہ ہنسوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، مر کے زندہ نہ رہوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، تیر کھا کر نہ ہنسوں، تم کھول کے دے دو میرے بھائی، 5 منٹ کے لیے والا مجھے دے دو، یہ کھول کے، تیر کھا کر نہ ہنسوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، تیر کھا کر نہ ہنسوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، درود بھیجو پر محمد والے محمد، تیر کھا کر نہ ہنسوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، تیر کھا کر نہیں ہنسوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، مر کے زندہ نہ رہوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، ذائقہ جس کا بتایا تھا میرے بھائی نے، اس کو ہنس کر نہ چکھوں میں تو میں اصغر، ذائقہ جس کا بتایا تھا میرے بھائی نے، اس کو ہنس کر نہ چکھوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، لاکھ تو لاکھ کے لشکر کی کوئی فکر نہیں، ان سے تنہا نہ لڑوں میں تو میں اصغر، لاکھ دو لاکھ کے لشکر کی کوئی فکر نہیں، ان سے تنہا نہ لڑوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، ان سے تنہا نہ لڑوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، حکم بابا جو اگر دے سر میدان قتال، رن پیدل نہ چلوں میں تو میں اصغر، یہ سب امیر تشریح کو ہی شعر بنا اس میں، لاکھ دو لاکھ کے لشکر کی کوئی فکر نہیں، ان سے تنہا نہ لڑوں میں، آپ متوجہ ہونا زیادہ 100% قوت لگائے میری طرف، میں آپ کی طرف، ان سے تنہا نہ لڑوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، حکم بابا جو اگر دے سر میدان قتال، رن پیدل نہ چلوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، میرا دادا بھی علی، میں بھی علی اصغر ہوں، میرا دادا بھی علی، میں بھی علی اصغر ہوں، آج حیدر نہ بنوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، آج حیدر نہ بنوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، چاہنے والوں نہ گھبراؤ سرے روزے جزا، چاہنے والوں نہ گھبراؤ سرے روزے جزا، ایک ایک سے نہ ملوں میں، اللہ اکبر، چاہنے والوں نہ گھبراؤ سرے روزے جزا، ایک ایک سے نہ ملوں میں، امام حسین جی کے حوالے ارتجاع پیش کرتا ہوں، 7 بیٹے دیے، نور، سلامت رہو بھیا، تمام ہو گئے، آج حیدر نہ بنوں میں تو میں حیدر اصغر ہی نہیں، چاہنے والوں نہ گھبراؤ سرے روزے جزا، ایک ایک سے نہ ملوں میں، میری ماں میں نے خاص طور سے سنیں 7 بیٹے دیے، نور کبھی محدود ہی نہیں ہو سکتا، عدد میں آ ہی نہیں سکتی بات، تو جیسے پہنچا اسے پہنچایا گیا، آج حیدر نہ بنوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، معجزہ میرے بھی جھولے میں ہے بابا کی طرح، معجزہ میرے بھی جھولے میں ہے بابا کی طرح، خالی گودے نہ بھروں میں تو میں اصغر ہی نہیں، معجزہ میرے بھی جھولے میں ہے بابا کی طرح، معجزہ میرے بھی جھولے میں ہے بابا کی طرح، خالی گودے نہ بھروں میں تو میں اصغر ہی نہیں، آج قرآن شہادت کو سرے دستے بڑا، یہ کھا کر نہ پڑھوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، آخری شعر اسد رضا مادر چاہتا ہوں، اگر اس نہر سے نہیں بھائی سنا ہوگا تو میرے حق میں دعا کرتے، نہ سنا ہوگا تو اور دعا کر دے گا، پیش آخری شعر تھا میں تمام، معجزہ میرے بھی جھولے میں ہے بابا کی طرح، خالی گودے نہ بھروں میں تو میں اصغر ہی
بیٹھ جا میرے بھی جھولے میں ہے بابا کی طرح، خالی گودے نہ بھروں میں تو میں اصغر ہی نہیں، آج قرآن شہادت کو سرے دستے بلا، تیر کھا کر نہ پڑھوں میں تو میں اصغر ہی نہیں، گود میں دادی کے ہمراہ چچا محسن کے سب سے آگے نہ رہوں میں تو میں اصغر ہی نہیں۔ حضرات صلوات ارشاد فرمائے محمد وآل محمد پر۔ حضرات اب بیرونی شورا میں جناب بیتاب اللوری صاحب ہیں، جناب شبروز کانپوری صاحب ہیں اور مقامی شورا ہیں۔ یقیناً آپ بڑی محبتوں کے ساتھ تمام شورا کو سن رہے ہیں، پورا حق ادا کر رہے ہیں، داد و تحسین سے نواز رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آج جو کچھ بھی ہے یہ ذات علی علیہ السلام کا صدقہ ہے، ذات امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اہل بیت اطہم سلام کا صدقہ ہے۔ کائنات کی عظیم ترین ذات کا نام ہے ذات علی، اس لیے کہ علی عظیم بھی ہے، علی معظم بھی ہے، علی کریم بھی ہے، علی مکرم بھی ہے، علی لائق احترام بھی ہے، علی محترم بھی ہے، ہادی خلق علی، قمر مکہ علی، عین اللہ علی، امام اول علی، وسیع آخر علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، یاسب الدین علی، قائد غر المحجلین علی، غیاث المکروبین علی، عصمت الدین علی، تاج المواحدین علی، بعزت البلد علی، ذوالقرنین علی، والد سبتین علی، غالب مطلوب کل طالب، مظہر العجائب، مظہر الغرائب، قرار غیر فرار، قوت پیغمبر، فاتح خیبر، مقصود عرش، مورث افلاک، کلائے سر یقین، امام زمان، آیہ مبی، کعبہ یقین، قاضی دہر، میر عالمین، دلیل وجود خدا، نون والقلم علی، تاریکی کو دور کرنے والا نور علی، فاروق اعظم علی، صدیق اکبر علی، علم کا معدن علی، نبع عظیم علی، صراط مستقیم علی، علوم انبیاء کا وارث علی، اسلام کا ستون علی، بتوں کو توڑ دینے والا علی، غمزدہ لوگوں کا مونس علی، ہر فخر کا مالک علی، امام محشر علی، ساقی حوض کوثر علی، آباد دمادم آدم کی شہرگ میں علی، تن تن میں علی، لفظوں میں علی، نبضوں میں علی، سانسوں میں علی، دھڑکن میں علی، اشکوں میں علی، آنکھوں میں علی، پلکوں میں علی، اکھیان میں علی، دریا میں علی، موجوں میں علی، بادل میں علی، ساون میں علی، سرمست پون نمجھم میں علی، بجلی میں علی، خرمن میں علی، جھنوں کی جھبکتی آنکھوں میں، تاروں سے بھرے آنگن میں علی، احساس کی ہریالی میں علی، ماں کے گلے حشن میں علی، ماں کے گلے حشن میں علی، پورم میں علی، پچھم میں علی، اتر میں علی، دکھن میں علی، ہر مولائی کا انداتا، ہر خاک نشی کے من میں علی، قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے دامن میں علی، قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے دامن میں علی، علی فخر بنی آدم، علی سردار انس و جاں، علی سرور، علی صفدر، علی شیر صفِ میدان، علی ہادی، علی امام، علی لطف و علی احسان، علی حکمت، علی شافی، علی دارو، علی درما، علی جنت، علی نعمت، علی رحمت، علی غفران، علی واصل، علی فاصل، علی شامل، علی قابل، علی فیضو، علی جودو، علی بزلو، علی باصل، علی نوح، علی کشتی، علی دریا، علی ساحل، علی عالم، علی فاصل، علی کامل، علی فاصل، علی فخر بنی آدم، علی فخر بنی آدم، علی شیر صفِ میدان، علی ہادی، علی امام، علی لطف، علی احسان، ذات خدا کے آئینہ منجلی علی، وارث رسول کے تو خدا کے ولی علی، کعبے کا نور عرش کی شمع جلی علی، یہاں بھی علی علی ہے، وہاں بھی علی علی، یہاں بھی علی علی ہے، وہاں بھی علی علی۔ یہ مصرع اور میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ علی چراغ حقیقت، علی تجلی طور، علی نذیر و علی ناظر و علی منصور، علی نصیر و علی ناصر و علی منصور، علی امیر و علی عامر و علی مامور۔ پہلے سنیے گا، علی چراغ حقیقت، علی تجلی طور، علی نذیر و علی ناصر و علی منصور، علی نصیر و علی ناصر و علی منصور، علی امیر و علی عامر و علی مامور۔ خدا کے ہاتھ بھی ہیں، دستگیر بھی ہیں علی، امیر بھی ہے جناب امیر بھی ہیں علی، خدا کے ہاتھ بھی ہیں، دستگیر بھی ہیں یا علی، خدا کے ہاتھ بھی ہیں، دستگیر بھی ہیں علی، امیر بھی ہیں جناب امیر بھی ہیں علی۔ حضرات واقعاً بالکل بھی یہاں آپ کے اور شورا کے درمیان بالکل بھی مخل ہونے کا یا حائل ہونے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے، آپ بڑی محبتوں کے ساتھ سن رہے ہیں۔ بہرحال لیکن حکم تھا چند مصروں کے لیے، یہ 2 مصرے، اور اس لیے کہ ڈائس پہ جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں سب ماشاءاللہ زبان و ادب پر اور کلیم دانی کے افراد یہاں تشریف فرما ہیں۔ زبان و ادب کے 2 مصرے سنیے گا ارباب ولا خصوصی طور سے، اور شاعر آپ کے روبرو ہونے کا شرف حاصل کرے گا۔
محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا، خصوصی طور سے افاضل حضرات، محشر میں اگر مصر واقعاً آپ کے درمیان یہ اس نوعیت کے مصرے نہیں پڑھے جائیں تو پھر واقعاً حق نہیں بنتا کہ کہیں پر گوش گزار کیے جائے۔ محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا، جو ساقی کوثر سے جلے گا وہ بھنے گا۔ محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا، جو ساقی کوثر سے جلے گا وہ بھنے گا۔ حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، واقعاً حق ادا کر رہے ہیں۔ پروردگار سبھی کی سماعتوں پر اپنی رحمتوں کا مہ یوں ہی برساتا رہے اور یہ یوں ہی سرسبز و شاداب رہیں سماعتیں۔ جناب ذکی بھارتی صاحب سے التماس کی جاتی ہے اور ذکی صاحب کے بعد جناب شبروز کانپوری صاحب بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ تشریف لا رہے ہیں محترم ذکی بھارتی صاحب، بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ یا علی، ایک اور سب مل جل کر باوضِ بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اولاً ایک قطع حاضر کر رہا ہوں سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں، اسے سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد چند اشعار ممدوح کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ضروری تو نہیں ہے جنگ کے میدان میں تیر اور تلوار دشمن پر چلانا چاہیے، تیر اور تلوار دشمن پر چلانا چاہیے۔ کوئی سیکھے یہ علی اصغر سے آ کے دشت میں، کس جگہ حملہ کہاں پر مسکرانا چاہیے، کس جگہ حملہ کہاں پر مسکرانا چاہیے۔ ایک اور باوض بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ ایک مطلع چند شعر آقا حسین کی شان میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جس طرح سے بہرحال آپ لوگ ہر سال سنتے ہیں اور سبھی کو سن رہے ہیں، امید ہے ویسے ہی سنیں گے، اس سے زیادہ نہ سنیے گا ورنہ میں بیرونی شورائے کرام بھی ہیں، ویسے ہی ان کو سنیے ویسے ہی ہم کو سنیے۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک باوض بلند اور نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ پانی کی بوتل بھیا دے دیجیے ان کو۔ مدحت کے دیے سرور جب آپ کے جلتے ہیں، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی شکریہ۔ کہ مدحت کے دیے سرور جب آپ کے جلتے ہیں، طوفان کی فطرت کو پیروں سے کچلتے ہیں، طوفان کی فطرت کو پیروں سے کچلتے ہیں۔ ارے بیتاب بھائی، ابھی آپ کا نمبر نہیں ہے، ابھی بہت آخر میں پڑھوائے جاؤ گے گرو، تم ابھی جلدی پڑھی، آرام سے بیٹھو۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اگر بیتابی کر رہے، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، شعر سنیے گا
کہ تاریخ نے لکھا ہے شبیر کی نصرت کو، تاریخ نے لکھا ہے شبیر کی نصرت کو، پتھر سے بھی آئینے دو چار نکلتے ہیں، پتھر سے بھی آئینے دو چار نکلتے ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ساجد بھائی سماعت فرمائیے گا، حضرات آپ بھی سماعت فرمائیے گا۔ یا علی، احسن بھائی آپ سے بھی کہہ رہا ہوں سماعت فرمائیے گا، دونوں ہاتھوں سے تعریف کر رہے ہیں، ادھر کر نہیں رہے ہیں، مطلب کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ پیش کر رہا ہوں، شعر سنا رہا ہوں بھائی، تو آپ سن نہیں رہے ہیں، سنیے بھائی۔ کہ خم کر کے جبیں اپنی شبیر کے روضے پر، خم کر کے جبیں اپنی، آئیے آئیے تشریف لائیے، باز بلند آتے سلوات اچھا سنا دیں۔ خم کر کے جبیں اپنی شبیر کے روضے پر، ہم فرش کے باشندے اور عرش پر چلتے ہیں، ہم فرش کے باشندے اور عرش پر چلتے ہیں۔ پیش کر رہا ہوں یہ بھی شعر سماعت فرمائیں۔ یا علی، شبیر کی خدمت میں حر آیا تو ہم سمجھے، شبیر کی خدمت میں حر آیا تو ہم سمجھے، اخلاق کے پانی سے پتھر بھی پگھلتے ہیں، اخلاق کے پانی سے پتھر بھی پگھلتے ہیں۔ یہ بھی شعر پیش کروں، سماعت فرمائیں۔ کہ تم جام زمانہ کو ہم جام ولایت کو، تم جام زمانہ کو ہم جام ولایت کو، تم پی کے بہکتے ہو ہم پی کے سنبھلتے ہیں، تم پی کے بہکتے ہو ہم پی کے سنبھلتے ہیں۔
تم جام زمانہ کو ہم جام ولایت کو تم جام زمانہ کو ہم جام ولایت کو تم نہیں تم پی کے بہکتے ہو ہم پی کے سنبھلتے ہیں. یہ مقطع حاضر کر رہا ہوں اس سلسلے کا. اب یہ ایک مطلب 2-3 شعر اور پڑھوں گا بس. یہ وہ بالخصوص کی مقطع کی توجہ کا طالب ہوں. پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. ایک باز بلند آرے صلوات ارشاد فرمائیں. ہم ان کی شجاعت کو سمجھیں گے ذکی کیسے. گور صاحب نے علی اصغر السلام کی شان میں کئی شعر سنائے. مقطع ہے انہی کی شان میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم ان کی شجاعت کو سمجھیں گے ذکی کیسے. جھولے میں جو روتے ہیں اور رن میں بہلتے ہیں. جھولے میں جو روتے ہیں اور رن میں بہلتے ہیں. ایک باز بلند نعرہ صلوات سب لوگ مل جل کر پڑھیں. ایک اور باز بلند نعرہ صلوات. ایک مطلب 3-4 شعر بس آخر میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. وہ آپ جو فرمائش کر رہے ہیں وہ بعد میں پڑھ لوں گا. مسلسل آپ برستا پانی کہہ رہے ہیں شاید غالباً, تو وہ بعد میں پڑھ لوں گا. پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. سیراب ہو رہے ہیں شبیر کی ثنا سے. سیراب ہو رہے ہیں شبیر کی ثنا سے. تھے کربلا سے پہلے جتنے قلم بھی پیاسے. تھے کربلا سے پہلے جتنے قلم بھی پیاسے. یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. کہ صبر و وفا تحمل اخلاق اور شجاعت. صبر و وفا تحمل اخلاق اور شجاعت. جس کو جو سیکھنا ہو سیکھے وہ کربلا سے. جس کو جو سیکھنا ہو سیکھے وہ کربلا. پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. یہ بھی شعر. کہ آل نبی پہ مل کر دونوں درود بھیجیں. آل نبی پہ مل کے دونوں درود بھیجیں. مجھ سے کہا خدا نے میں نے کہا خدا سے. مجھ سے کہا خدا
जाने میں نے کہا خدا سے. شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں کہ بچے ہمارے گھر کے بزدل نہیں ملیں گے, بچے ہمارے گھر کے بزدل نہیں ملیں گے. یہ فائدہ ہوا ہے شبیر کی ثنا سے, یہ فائدہ ہوا ہے شبیر کی ثنا سے. مختار احمد تمام کہ کہتے ہیں سب ذکی کو بیمار عشق سرور, کہتے ہیں سب ذکی کو بیمار عشق سرور. اب فائدہ نہ ہوگا اس کو کسی دوا سے, اب فائدہ نہ ہوگا اس کو کسی دوا سے. بس یہ آخری ایک قطع جس کی فرمائش کی گئی ہے بس پیش کر رہا ہوں تمام. ایک باب سے بلند علیہ صلوات ارشاد فرما لیں. رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ, رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ. پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی, پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی. حکم دے دیتا اگر چاند بنی ہاشم کا اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی. ذکی بارکی صاحب آپ کے روبرو تھے. حضرات جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا شبروز کانپوری صاحب کے لیے میں ان سے قبل علامہ فضل نقوی شاعر حسینی کیا مصرے ہیں اور کیا معرکۃ الآراء حقیقت نظم کی ہے بہت ہی آسان لفظوں میں. آپ برابر ان کے نو ہیں. امام بارگاہ آقا باقر میں سماعت کرتے رہتے ہیں. خصوصی طور سے خواص کی نظم علامہ فضل نقوی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں یزید ذرہ کمتر حسین عالی جا, یزید کفر مجسم حسین دین بنا, یزید کر گیا اعمال زندگی کو سیاہ, حسین لکھ کے گئے لا الہ الا اللہ, حسین لکھ کے گئے لا الہ الا اللہ. حدود کون و مکان تک اثر حسین کا ہے, جہاں جھکی ہے جبینیں وہ در حسین کا ہے, جہاں جھکی ہے جبینیں وہ در حسین کا ہے. التماس کی جاتی ہے محترم شبروز کانپوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. انجمن گروہ سقائے حرم کی جانب سے 26 مارچ بروز جمعہ یعنی 12 شعبان المعظم کو قطن صاحبہ کی کربلا میں زہرا کے چاند کو عنوان سے جو محفل مقاصدہ منعقد ہوتی ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں مقامی و بیرونی شورائے ذوی الاحترام بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. قطن صاحبہ کی کربلا میں 26 مارچ یعنی 12 شعبان المعظم کو محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا ہے. سبھی حضرات سے شرکت کی التماس کی جاتی ہے. شبروز صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. اسی کے ساتھ ساتھ حضرات خصوصی طور سے یا علی اس محفل مقاصدہ کے بعد اور اس جشن کے اختتام پر دعائے توسل کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج کی شب انتہائی دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے. آپ سب حضرات واقعاً ہر سال کی طرح اس سال بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ دعائے توسل میں شرکت فرمائیں. ندیم نجفی صاحب تلاوت فرماتے ہیں
محفل کے اختتام پر دعائے توسل کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ حضرات دعاؤں میں اور تمام تر دعاؤں کے ساتھ دعائے توسل میں شرکت فرمائیں. شبرو صاحب تشریف لا چکے ہیں. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. یا ایک اعلان اور رہ گیا تھا، وہ بھی میں کرے دے رہا ہوں. مائک بہت خراب ہے، مجھ سے کہا گیا ہے جا کے مائک پہ کہہ دیجیے گا. مائک والے سے گزارش ہے کہ مائک صحیح کر لیں ورنہ پیمنٹ آدھا ملے گا آپ کو. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات آپ لوگ. جہاں جھکی ہیں جبینیں وہ در حسین کا ہے کہ فراز عرش سے اوپر گزر حسین کا ہے. یہی مصرع اسی زمین پر. بھیا پہلے صحیح کر لو تم، پھر اس کے بعد اپنا پیمنٹ پورا کیجیے. ہاں مصرع ہوا تھا مبارک پور میں، تو فراز عرش سے اوپر گزر حسین کا ہے. تمہید نہیں کرنی ہے، بس مطلب پیش خدمت ہے. سماعت فرمائیں اور یہیں سے آپ لوگ جڑ جائیے گا. بھیا مائک جوڑ رہا ہے بہت. ہاں ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. چلیے خیر. اسی لیے تو یزیدوں میں ڈر حسین کا ہے. اسی لیے تو یزیدوں میں ڈر حسین کا ہے. سینہ کی نوک پہ جاری سفر حسین کا ہے. سینہ کی نوک پہ جاری سفر حسین کا ہے. آپ لوگ مجھ کو احساس نہ ہونے دیجیے گا ذرا سا کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، ورنہ میں بھی تھکے ہوئے شعر سنا کے چلا جاؤں گا. یا چچا پھر لگائیے نعرہ. نہیں ابھی کسی نے جواب ہی نہیں دیا، دیکھا ہی نہیں ہم نے کسی کو. پھر آپ لگائیے. آپ بہت اچھا نعرہ لگا. یا اسی لیے تو یزیدوں میں ڈر حسین کا ہے. سویرا ہوتے ہی کیجے جناب ہوئی کو سلام. خیال دل میں اگر رات بھر حسین کا ہے. خیال دل میں آپ نہیں سنیں گے، میں نہیں پڑھ پاؤں گا. سامعین پڑھواتے ہیں، شاعر نہیں پڑھ پاتا ہے بطور خاص. خیال دل میں اگر رات بھر حسین کا ہے. لکھنؤ سے اچھی داد اس شعر پر کہیں نہیں ملے گی. سجا کے رکھا ہے عاشور خانہ سروے. تھوڑا سا جڑ جائیے. سجا کے رکھا ہے عاشور خانہ سروے. ہمارے گھر میں بھی ایک خاص گھر حسین کا ہے. ہمارے گھر میں بھی ایک خاص گھر حسین کا ہے. ہمارے گھر میں بھی ایک خاص گھر حسین. اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیے گا. اس شخصیت کی بارگاہ میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں جو کربلا کا علی تھا. بطور خاص سماعت فرمائیں. اسی نے روک کے رکھا ہے ایک قیامت کو وہی اختیار جو عباس پر حسین کا ہے. وہی
اختیار جو عباس پر حسین کا ہے. دیکھیے میں کبھی مائک خراب ہونے کی شکایت کرتا ہی نہیں. ہمارا یہی کام ہی ہے, پڑھنا ہے. جیسا بھی ہے پڑھنا ہے ہر حالت میں. بس آپ اگر ساتھ دے دیتے ہیں تو ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. بطور خاص سماعت فرمائیں. وہی اختیار جو عباس پر حسین کا ہے. تمام شعراء نے نظم کیا ہے. امام حسین کا نوک نیزہ کی بلندی پر سر اس لیے رکھا گیا کہ دنیا کو ایک چراغ غبار دکھائی دے اور ساری دنیا امام حسین کے سر کو دیکھ لے, ایک سورج دیکھ لے. حقیر نے جو کچھ نظم کرنے کی کوشش کی ہے, اگر بات ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. وہی اختیار جو, سمی بھائی آگے آ کے بیٹھو. وہ اختیار جو عباس پر حسین کا ہے. کیوں ہے امام حسین کا سر نیزے کی بلندی پر؟ سب سے بہترین شعر اس کلام کا پیش کر رہا ہوں. آخری تک دعاؤں کا طالب ہوں, آخری تک دعائیں چاہتا ہوں اور اسٹیج سے خاص دعائیں چاہتا ہوں. وہی اختیار جو عباس پر حسین کا ہے, یہ ایک صاحب معراج کے نواسے ہے, اسی لیے تو بلندی پہ سر حسین کا ہے, اسی لیے تو بلندی پہ سر. یہ ایک صاحب معراج کے نواسے ہے, اسی لیے تو بلندی پہ سر حسین کا ہے. یہاں پر احمد آباد گجرات سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, میری نظروں کے سامنے ہیں. میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. کروڑوں لوگ جہاں مل کے سر جھکاتے ہوں, وہ کائنات میں بس ایک در. تھوڑا سا آپ لوگ, ضروری نہیں ہے کہ شعر چیخے کا پڑھا جائے تو سنا جائے. وہ کائنات میں بس ایک در, فراز عرش سے اوپر گزر. حسین کا ہے مصرع تھا مبارک پور کا. وہ کائنات میں بس ایک در حسین کا ہے. نبی کی پشت پہ دیکھا تو انبیاء بولے, فراز عرش سے اوپر گزر حسین کا ہے, فراز عرش سے اوپر گزر حسین کا ہے, فراز. یہ گراف ایجنسی کی جانب سے 100 روپے شبروز خان پوری صاحب کو ہدیے کے طور پر دیے گئے ہیں. ابھی گوہر ایجنسی کی جانب سے ابھی کوئی انعامات نہیں آئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. یہ میں نے پرچار کر دیا, دیکھ لیجئے. اسی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے تو بلندی پہ سر حسین کا ہے. جو اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہوں ابھی تک, وہ بولیں اس شعر پر. نظر میں آئے جو اکبر تو بول اٹھے یوسف, نظر میں آئے جو اکبر تو بول اٹھے یوسف, بڑا حسین یہ نور نظر حسین, بڑا حسین یہ نور نظر حسین کا ہے,
بڑا حسین یہ نور نظر حسین کا ہے، بڑا حسین یہ. دیکھیں ہم لوگ وسیلے کے قائل ہیں لیکن ایسا وسیلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. بڑا حسین یہ نور نظر حسین کا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اور سید سجاد نے سجدوں کو صحت بخش دی. سید سجاد نے سجدوں کو صحت بخش دی. اس میں 2 شعر مجھ کو سنانے ہیں اور میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ داد مجھ کو کس شعر پہ ملے گی مجھ کو معلوم ہے. بطور خاص سماعت فرمائیں. سنیے گا قبلہ. خود خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. خود خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. خود خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. خواب ابراہیم کو جس نے حقیقت بخش دی. خود خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. خود خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. دعائیں چاہتا ہوں، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں. آ گیا ماہ محرم بچ گیا فرش اذاں. خاموش نہیں بیٹھنا ہے آپ کو. آ گیا ماہ محرم بچ گیا فرش اذاں. کربلا والوں نے میرے گھر کو زینت بخش دی. خود خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. خود خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. حرملا کو لے گیا اس سمت دوزخ میں یزید. حرملا کو لے گیا اس سمت دوزخ میں یزید. اور ادھر شاہ خدا نے حر کو جنت بخش دی. خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ دے دیجئے ساتھ. خود خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. دعائیں چاہتا ہوں اسٹیج سے قبلہ عباس شاہ صاحب کی خصوصی دعائیں چاہتا ہوں. حامیان قاتل زہرا کو منبر دے دیا. حامیان قاتل زہرا کو منبر دے دیا. قوم نے بے عزتوں کو کتنی عزت بخش دی. خود خدا نے اس کی قربانی کو ہم نے اور آپ ہی نے دیا تو داد کہاں سے دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. صحیح ہے نا. خود خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. آج کی محفل کا تحفہ دے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یاد رہ جائے گا شعر. آ گئے آغوش میں حیدر کی عباس جری. آ گئے آغوش میں حیدر کی عباس جری. اپنے ہاتھوں کو خدا نے اور قوت بخش دی. اپنے ہاتھوں کو خدا نے اور قوت بخش دی. خود خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. یہ ہمارے راہل سنگھ چوہان صاحب اسٹیج پر چڑھ رہے ہیں ہدیہ دینے کے لیے. دعائیں چاہتا ہوں حضرات. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات ہمارے بھائی. ہاں یہ بھی گراف ایجنسی کی جانب سے ہے. خود یہ ہمارے عالم بھائی احمد آباد گجرات سے تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں. آداب. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. خود خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. خود خدا نے مامو خود خدا نے اس کی قربانی کو شہرت بخش دی. ایک مطلع چند شعر اور
اس کے بعد ایک فرمائش ہے جس کا عنوان ہے سیدہ کا دروازہ. وہ کلام پڑھوں گا اور بیٹھ جاؤں گا, سماعت فرما لیں. سنیے گا جی, بتائیے. وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے, وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے, وفاؤں کا وہاں, وفاؤں کا. جتنی محنت سے پڑھ رہا ہوں اس کا آدھا رپلائی کر دیجئے گا. وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے, جہاں عباس کا پرچم نہیں ہے. وفاؤں کا وہاں موسم. یہ گوہر ایجنسی کی جانب سے قاسم بھائی کیا دستے مبارک سے ہدیہ پیش ہوا ہے. وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے, جہاں عباس کا پرچم نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں حضرات. جہاں عباس کا پرچم نہیں ہے, جہاں عباس کا پرچم نہیں ہے. یہ مزاح المومنین ہے بھائی, برا مت مانیے گا. نہیں اب نہیں کریں گے, لیکن تھوڑا سا خاموش بھی رہا کریے. شعر پر بولیے تو زیادہ ضروری ہے, شعر پر بولا کریے. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. شعر پر آپ نہیں بولے, ہم نے دیکھ رہے ہیں بہت دیر سے, شعر پر تو نہیں بولے آپ. ایک صلوات اور پڑھ دیے حضرات. وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے, وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے, جہاں عباس کا پرچم نہیں ہے. تمام بزرگوں کی دعائیں شامل رہیں گی انشاءاللہ. حبیب بونے مظاہر کہے رہے ہیں, کمر تو خمو ہے جذبہ خم نہیں ہے. حبیب بونے مظاہر کہے رہے ہیں, کمر تو خمو ہے جذبہ خم نہیں ہے. کمر تو علی کا بغض ہے, ناصور ایسا علی کا بغض ہے, ناصور ایسا کہ جس کا کوئی بھی مرہم نہیں ہے, کہ جس کا کوئی بھی مرہم نہیں ہے, کہ جس کا کوئی بھی مرہم نہیں ہے. علی کا بغض ہے, ناصور ایسا کہ جس کا کوئی بھی مرہم نہیں ہے. ہماری آنکھ شے کے غم کا دریا, اور اس دریا میں پانی کم نہیں. ہماری آنکھ شے کے غم کا دریا, اور اس دریا میں, اور اس دریا میں پانی کم نہیں ہے, اور اس دریا میں پانی کم نہیں ہے, اور اس دریا میں پانی کم. ابو ذر بھائی, اور اس دریا میں پانی کم نہیں ہے. ہمیں شبیر کے ماتم سے روکے, ہمیں شبیر کے ماتم سے روکے, کسی مفوتی میں اتنا تھا. ہمیں شبیر کے ماتم سے روکے,
ہم تمہارا نہیں کریں گے، بھائی نے منع کر دیا. کسی مفتی میں اتنا نہیں، مائک میرے پاس ہے اس وقت نا. کسی مفتی میں اتنا دم نہیں ہے، کسی مفتی میں اتنا دم نہیں ہے. نعرہ حیدری. آخری میں ایک مطلع چند شعر ایک نئے کلام کے فرمائش ہے ہمارے چھوٹے بھائیوں کی، وہ پڑھ دوں سماعت. ہماری آنکھ شے کے غم کا دریا، اور اس دریا میں پانی کم نہیں ہے. ہمیشہ پیر کے ماتم سے روکے، کسی مفتی میں اتنا دم نہیں ہے. اور آخری میں کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ. منزل نبوت ہے، منزل نبوت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. رحمتیں جہاں آ کر نیئر صاحب فیض یاب ہوتی ہیں، یہ دعویٰ ہے، دلیل پیش کروں گا، سماعت فرمائیں. رحمتیں جہاں آ کر فیض یاب ہوتی ہیں، وہ عظیم نعمت ہے سیدہ کا دروازہ. ذوف جب ہوا طاری مصطفیٰ یہی بولے، ذوف جب ہوا طاری مصطفیٰ یہی بولے، اب میری ضرورت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ. میرے مولا اتنی قوت مجھ کو بخش دے کہ وہ آخری شعر میں آپ تک پہنچا دوں، بس کامیاب ہو جاؤں آپ تک وہ آخری شعر پہنچانے میں. سجدہ ریز ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بوذر، بے زروں کی دولت ہے سیدہ کا دروازہ. باب علم بھی اس میں، شہر علم بھی اس میں، باب علم بھی اس میں، شہر علم بھی اس میں، درس گاہ امت ہے سیدہ کا دروازہ. مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ. جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، آج بھی سلامتی ہے سیدہ کا دروازہ، آج بھی سلامت. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک سلوات پڑھ دیں حضرات. دیکھیے عالم دین کی بات جو ہے وہ ماننا ضروری ہے،
اور ہمارے عباس ارشاد صاحب کا حکم ہو گیا ہے تو وہ پڑھے دے رہا ہوں. آپ لوگ محبتوں سن لیجئے گا, محبتوں سے رخصت کر دیجئے گا. خیر پڑھ تو بہت چکے ہیں بھائی, معاف کریے گا. مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام, مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام, بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام, باب خیبر کہ مولا علی جس کا مولا ہوں میں, اس کے مولا علی مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام. قبضہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں, قبضہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں, ایسے پیاسے کی غیرت پہ لاکھوں سلام, ایسے پیاسے کی غیرت پہ لاکھوں سلام. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. ایسے پیاسے, بیٹا بیٹھ جائیے, ایسے پیاسے, ایسے پیاسے, پانی ہم پیتے ہی نہیں, ایسے پیاسے کی غیرت پہ لاکھوں سلام. بحر ماتم جو زنجیر بچوں کو دے, بحر ماتم جو زنجیر بچوں کو دے, ایسی ماؤں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, ایسی ماؤں کی ہمت, ایسی ماؤں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کاجی گئے, اس غانوں کی خطابت پہ لاکھوں سلام. فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو, فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو, بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام, بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام. اور روضہ شاہ دیکھا تو بولے ملک ہے زمین تیری جنت پہ لاکھوں سلام, ہے زمین تیری جنت مل رہی ہے جو شب روز کو عزتیں, مولا حیدر کی مدحت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم. ماشاءاللہ حضرت شبروز کانفری صاحب بہترین کلام اور بہترین اشعار آپ کے گوش گزار کر رہے تھے. سبھی اب مہمان شورا میں جناب فرد واحد جناب بیتاب لوری صاحب ہیں. آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ تمام شورا کو سنا. آج کی محفل کے کنوینر محترم اعجاز سیدی صاحب اور جتنے بھی حسینی اکیڈمی کے ممبران ہیں, مومنین کی فرمائش پر اور مومنین کے حکم پر دوبارہ حکم ہوتا ہے جناب ساغر بنارسی صاحب کے لیے آپ چند کلام جو ہے, چند اشعار دوبارہ ساغر بنارسی صاحب کی زبانی سنیں اور محظوظ ہوں. جناب ساغر بنارسی صاحب کے بعد بیتاب لوری صاحب بارگاہ مولا میں اذان عقیدت پیش فرمائیں گے. محترم جناب اعجاز سیدی صاحب کے حکم پر پھر مومنین کی فرمائش کے مطابق جناب ساغر بنارسی صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ صلوات ارشاد فرمائیں محمد وآل محمد.
سامعین اکرام، ایک مطلع 2-3 شعر، چونکہ اعجاز ماموں کا حکم تھا، میری ٹرین تھی، حالانکہ میں نے چھوڑ دی، میں ایک مطلع 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ پہ در خوبصورت، پہ سر خوبصورت، آپ چاہے جیسے سن لیں، حاضر کرتا ہوں جشن کی مناسبت سے، دعا چاہتا ہوں سرکار۔ پہ در خوبصورت، پہ سر خوبصورت، اے زہرا تیرا گھر کا گھر خوبصورت، اے زہرا تیرا گھر کا گھر خوبصورت۔ اور جشن کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، بہت جلدی جلدی ایک مطلع 3 شعر اور ایک مطلع 1 شعر میں حاضر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ فطر اس سے پوچھے ذرا جا کے کوئی، دعا چاہتا ہوں، ذرا جا کے کوئی، یہ فطر اس سے پوچھے ذرا جا کے کوئی، ملے کس کے صدقے میں پر خوبصورت، ملے کس کے صدقے میں پر خوبصورت، ملے کس کے صدقے میں۔ آپ دیکھیے، جو سننا چاہتے ہیں، تو 10 سال ہو گیا ہے لگ بھگ اسٹیج پہ، تو ایسے بھی مسئلے ہیں، مگر میں جشن کی مناسبت سے ہی پیش کرتا ہوں، حاضر کر رہا ہوں جی۔ یہ فطر اس سے پوچھے ذرا جا کے کوئی، ملے کس کے صدقے میں پر خوبصورت، زیارت کو آتے ہیں حور و ملائک، حور و ملائک، زیارت کو آتے ہیں حور و ملائک، ہے ابن علی کس قدر خوبصورت، ہے ابن علی کس قدر خوبصورت، وہیں آ کے زہرا نے پیشانی خم کی، پیشانی خم کی۔ اب ایک شعر آپ لوگوں کی طرف، آپ لوگ بھی شرکت کریے گا۔ وہیں آ کے زہرا نے پیشانی خم کی، جہاں دیکھا دیوار و در خوبصورت، جہاں ہے زیرے کے سا گھر کا گھر، اللہ سلامت رکھے آپ کو، ہے زیرے کے سا گھر کا گھر خوبصورت، میں کیا پنجتن کی فضیلت بتاؤں، ہے زیرے کے سا گھر کا گھر خوبصورت، بلال صاحب شی بھی اس در پہ آ کر، اس در پہ آ کر ہوا ہے بمثل گوہر، خوبصورت ہوا ہے بمثل گوہر خوبصورت۔ اب دعا چاہتا ہوں پوری محنت کے ساتھ، بہرحال تو میں پڑھتا ہی ہوں، اس میں ذرا سی اور محنت کرتا ہوں، دعا چاہتا ہوں سرکار، پیش کرتا ہوں۔ تھا حور کشمکش میں کدھر جائے آخر
ادھر شکل بد اور ادھر خوبصورت، بد اور ادھر بد خوبصورت. بہت شکریہ. دونوں ہاتھ. تھا ہر کشمکش. بہت شکریہ بہت شکریہ. ادب ادب. تھا ہر کشمکش میں کدھر جائیں آخر، ادھر شکل بد اور ادھر خوبصورت. وہیں آ کے زہرا نے پیشانی کم کی، جہاں دیکھا دی. اصل میں مائک یہ سوچتا ہے کہ ہم پڑھنے نہیں دیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے. حاضر کرتا ہوں. پہلی بہار آئی گلشن میں فاطمہ کے. چونکہ یہ وقت ایسا ہے، حاضر ایک مطلع اور ایک شعر. پہلا مطلع، اس کے بعد ایک میسج. دعا چاہتا ہوں استاد. حاضر کرتا ہوں نیر مجیدی صاحب تشریف فرما ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں مطلع حاضر کر رہا ہوں. پہلی بہار آئی گلشن میں فاطمہ کے. بیتاب بھائی پیش کرتا ہوں ملازم رائے. ارے قاتل نے خوب دیکھا خنجر چلا چلا کے، قاتل نے خوب دیکھا کہ قاتل نے خوب دیکھا خنجر چلا چلا کے، شبیر نے نہ دیکھا سجدے سے سر اٹھا کے، شبیر نے نہ دیکھا سجدے سے سر اٹھا کے، شبیر نے نہ دیکھا سجدے سے سر اٹھا کے، قاتل نے خوب دیکھا خنجر چلا چلا کے، شبیر نے نہ دیکھا سجدے سے سر اٹھا کے. اور مہمان جب آئے تعظیم اس کی کرنا، مہمان جب آئے تعظیم اس کی کرنا. دوسرا مصرع لگ گیا ہو تو ساتھ میں ہو جائیے گا کہ مہمان جب آئے تعظیم اس کی کرنا، کہ مہمان جب آئے تعظیم اس کی کرنا. مولا بتا رہے ہیں حور کو گلے لگا کے، مولا بتا رہے ہیں حور کو گلے لگا کے. نعرہ حیدری. جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، محترم بہترین ناظم اور بہترین شاعر جناب نیر مجیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے بعد بلا کسی تمہید کے آپ کی سماعتیں ہیں، اور محترم بہتاب اللوری صاحب ہوں گے. جناب نیر مجیدی صاحب، جب سے پیشانی پہ لکھا ہے حسین ابن علی، کوئی بھی سجدہ ہمارا رائے گا چاہتا نہیں، اپنی تو اوقات ہی کیا ہے بلا شبیر کے، خود پیمبر کو بھی سجدے میں مزہ آتا ہے. نیر مجیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات صلوات ارشاد فرمائیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ جا بجا جن پر تبرہ ہے کلام پاک میں، جا بجا جن پر تبرہ ہے کلام پاک میں، جا بجا جن پر تبرہ ہے کلام پاک میں، شیخ جی فرمائیں ان سوروں کا حامل کون ہے. جا بجا جن پر تبرہ ہے کلام پاک میں، شیخ جی فرمائیں ان سوروں کا حامل کون ہے. اور نام لے کر اس لیے کرتا ہوں اس پر لعنتیں، مجھ کو یہ معلوم ہے زہرا کا قاتل کون ہے. نام لے کر اس لیے کرتا ہوں اس پر لعنتیں، نام
نام لے کر اس لیے کرتا ہوں، نام لے کر اس لیے کرتا ہوں اس پر لعنتیں۔ مجھ کو یہ معلوم ہے زہرا کا قاتل کون ہے، مجھ کو یہ معلوم ہے زہرا کا قاتل کون ہے۔ اور ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی ہے۔ ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی ہے۔ اور کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ آج کی تاریخ کی مناسبت سے ختم فرمائے کہ اللہ رے عنایت فرزند مصطفیٰ، اللہ ری عنایت فرزند مصطفیٰ، شہرت ہے آسمان پر چرچا زمین پر۔ اللہ ری عنایت فرزند مصطفیٰ، شہرت ہے آسمان پر چرچا زمین پر، شہرت ہے آسمان پر چرچا زمین پر۔ اور فطرس چلا جو شاہ سے لے کر پروں کی بھیک، پھر اس کے بعد پاؤں نہ رکھا زمین پر۔ فطرس چلا جو شاہ سے لے کر پروں کی بھیک، فطرس چلا جو شاہ سے لے کر پروں کی بھیک، پھر اس کے بعد پاؤں نہ رکھا زمین پر۔ اور مولا فرمائیں کہ فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا، فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا، پھر پاؤں کبھی اس کے زمین پر نہیں ہوتے۔ فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا، پھر پاؤں کبھی اس کے زمین پر نہیں ہوتے۔ اور جبریل ملازم ہیں حسین ابن علی کے، ایسے تو رسولوں کے بھی نوکر نہیں ہوتے۔ جبریل ملازم ہے حسین ابن علی۔ فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا، فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا، پھر پاؤں کبھی اس کے زمین پر نہیں ہوتے۔ اور جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے، ایسے تو رسولوں کے بھی نوکر نہیں ہوتے۔ اور جس طرح جیسے قرآن ایک، اللہ ایک، کعبہ ایک ہے، جیسے اللہ ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک ہے، بس یوں ہی عباس مولا کی تمنا ایک ہے۔ جیسے اللہ ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک ہے، بس یوں ہی عباس مولا کی تمنا ایک ہے۔ احمد مرسل سے ملنا ہے تو اکبر سے ملو، احمد مرسل سے ملنا ہے تو اکبر سے ملو، جسم تو دو ہیں مگر دونوں کا سایہ ایک ہے۔ احمد مرسل سے ملنا ہے تو اکبر سے ملو، احمد مرسل سے ملنا ہے تو اکبر سے ملو، جسم تو دو ہیں مگر دونوں کا سایہ ایک ہے۔ اور ماتم شبیر نیر سب کی قسمت میں کہاں، وہ عزاداری کرے گا باپ جس کا ایک ہے۔ ماتم شبیر نیر جیسے اللہ ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک ہے، بس یوں ہی عباس مولا کی تمنا ایک ہے۔ احمد مرسل سے ملنا ہے تو اکبر سے ملو، جسم تو دو ہیں مگر دونوں کا سایہ ایک ہے۔ اور ماتم شبیر نیر سب کی قسمت میں کہاں، وہ عزاداری کرے گا باپ جس کا ایک ہے۔ ماتم شبیر نیر سب کی قسمت میں کہاں، وہ عزاداری کرے گا باپ جس کا ایک ہے۔ ملائمہ کہ نجف کی خاک تک جو ان کی پیشانی نہیں جاتی تو مہر و ماہ کی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ نجف کی خاک تک جو ان کی پیشانی نہیں جاتی، ببلو بھائی، ملائمہ وسیم بھائی، کہ نجف کی خاک تک جو ان کی پیشانی نہیں جاتی تو مہر و ماہ کی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ شعر ملائمہ محسن صاحب کہ تو مہر و ماہ کی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ محمد کے گھرانے میں علی سے لے کے اصغر تک، محمد کے گھرانے میں علی سے لے کے اصغر تک کوئی بھی معرکہ ہو ہار تو مانی نہیں جاتی۔ محمد کے گھرانے میں علی سے لے کے اصغر تک،
محمد کے گھرانے میں علی سے لے کے اصغر تک کوئی بھی معرکہ ہو، ہار تو مانی نہیں جاتی، نزول رحمت حق کا سبب صلوات ہے لیکن نزول رحمت حق کا سبب صلوات ہے لیکن تبرے کے بنا میری پریشانی نہیں جاتی۔ نزول رحمت حق کا سبب صلوات ہے لیکن نزول رحمت حق کا سبب صلوات ہے لیکن تبرے کے بنا میری پریشانی نہیں جاتی، تبرے کے بنا میری پریشانی نہیں جاتی۔ معصومہ علمیان کا مرتبہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نزول رحمت حق کا سبب صلوات ہے لیکن تبرے کے بنا میری پریشانی نہیں جاتی۔ یہ محشر ہے یہاں کل انبیاء موجود ہیں لیکن یہ محشر ہے یہاں کل انبیاء موجود ہیں لیکن کسی کی بات زہرا کے سوا مانی نہیں جاتی۔ یہ محشر ہے یہاں کل انبیاء موجود ہیں لیکن یہ محشر ہے یہاں کل انبیاء موجود ہیں لیکن کسی کی بات زہرا کے سوا مانی نہیں جاتی، کسی کی بات زہرا کے سوا مانی نہیں جاتی۔ نزول رحمت حق کا سبب صلوات ہے لیکن تبرے کے بنا میری پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے بغض کی جن کے دلوں میں خاک اڑتی ہے، علی کے بغض کی جن کے دلوں میں خاک اڑتی ہے، وہ ہنستے بھی ہیں تو چہروں کی ویرانی نہیں جاتی۔ علی کے بغض کی جن کے دلوں میں خاک اڑتی ہے، علی کے بغض کی جن کے دلوں میں خاک اڑتی ہے، وہ ہنستے بھی ہیں تو چہروں کی ویرانی نہیں جاتی۔ بس یہ ایک مطلب دو شعر آخر ملاحظہ فرما لیں کہ ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائے گا امام زمان درمیان سے۔ ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائے گا امام زمان درمیان سے۔ اب یہ شعر مدرس فرمائے جائے آزاد ہے کہ ہٹ جائے گا امام زمان درمیان سے۔ فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ یہ آخری شعر کہ سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے، اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے، پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے، اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے، پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب نیر مجدی صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ عمل حسین سے ہے، زندگی حسین سے ہے، دلوں کا درد دلوں کی خوشی حسین سے ہے، عروج مرتبہ بندگی حسین سے ہے کہ آدمی بخدا آدمی حسین سے ہے، بغیر جس کے رسالت کے دل کو چین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں۔ آئیے حضرات التماس کی جاتی ہے سب احترام کے ساتھ محترم جناب بیتاب لوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ سلطان کربلا میں منفرد لب و لہجے کے ساتھ نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ تشریف لا چکے ہیں موصوف، آپ صلوات ارشاد فرمائیں محمد وعلہ محمد۔ میں کبھی مائک کو برا نہیں کہتا، کیونکہ غدیر میں تو مائک بھی نہیں تھا، لیکن من کن تو مولا فہذا علی مولا کی صدا پوری دنیا میں پہنچی۔ شعر میں دم ہونا چاہیے۔ میں حمد باری تعالی سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کا الزام ہے کہ شیعہ
नात नहीं पढ़ते, अरे हम तो हम्द भी पढ़ते हैं। समात फरमाए हम्द। मेरा हर शेर सुकूने दिले मोहसिन कर दे, हम्द हम्द समात फरमाए। मेरा हर शेर सुकूने दिले मोहसिन कर दे, मुझको मेहराबे तबर्रा का मुअज्जिन कर दे। खालिस हम्द। मेरा हर शेर सुकूने दिले मोहसिन कर दे, मुझको मेहराबे तबर्रा का मुअज्जिन कर दे। और मैंने 18 ईयर तेरा किया है सजदा, मैंने 18 ईयर तेरा किया है सजदा। ऐ खुदा मुझको अबू लूलू सा मोमिन कर दे। मैंने 18 ईयर तेरा किया है सजदा, ऐ खुदा मुझको अबू लूलू सा मोमिन कर दे। ऐ खुदा मुझको अबू लूलू सा मोमिन कर दे। और हमारे बहुत ही अजीज दोस्त जनाबे अबू ज़र कंतूरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। इन्होंने फ़ोन से ये मुझसे कहा कि ये कता ज़रूर पढ़ना, और वो हाजिर कर रहा हूँ। समात फरमाए, बड़ी जुरत की है। पहले ये होता था कि हम कहते थे कि वो मुनाफिक हैं, तो लोग समझते थे कि किसको कहा जा रहा है। अब तो अपना ही कोई नाराज हो जाता है कि शायद हमें कह रहे हैं। हाजिरी में मैंने गासिबीन पे लानत की, पाबंदी लगी हुई थी नाम लेकर नहीं करना है लानत। मैंने कहा कि गासिबीन पर लानत, बगल से एक आदमी उठ के चला गया। नाम न लेने की वजह से दुश्मनियां पैदा हो रही हैं आपस में। ये चारों मिसरे याद रहें या न रहें, लेकिन इस साल ये 2 मिसरे आपको जरूर याद रहेंगे। समात फरमाए, जनाबे मोहसिन को किसने मारा, जो ये बताने का दम नहीं है। जनाबे मोहसिन को किसने मारा, जो ये बताने का दम नहीं है। तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मोहतरम नहीं है। जनाबे मोहसिन को किसने मारा, जो ये बताने का दम नहीं है। जनाबे मोहसिन को किसने मारा, जो ये बताने का दम नहीं है। तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मोहतरम नहीं है। जनाबे मोहसिन को किसने मारा, जो ये बताने का दम नहीं है। तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मोहतरम नहीं है। अब मैं कह रहा हूं थे चोर डाकू, मैं कह रहा हूं थे चोर डाकू, वो कह रहे हैं गनी थे खालू। मैं कह रहा हूं थे चोर डाकू, वो कह रहे हैं गनी थे खालू। मंगा दो एक डिब्बा हाजमोला, ये बात मुझको हजम नहीं है। मैं कह रहा हूं थे चोर डाकू, वो कह रहे हैं गनी थे खालू।
میں کہہ رہا ہوں تھے چور ڈاکو، وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو، مگا دو ایک ڈبہ حاج مولا، یہ بات مجھ کو حجم نہیں ہے۔ مگا دو ایک ڈبہ حاج مولا، یہ بات مجھ کو حجم نہیں ہے۔ اب مدح ممدوح کی طرف آ رہا ہوں۔ او بے وقوف، او بے وقوف، ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، او بے وقوف، ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ۔ او بے وقوف، ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ۔ اب کیوں دشمنی ہے تجھ کو امام حسین سے؟ کیوں دشمنی ہے تجھ کو امام حسین سے؟ بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ۔ کیوں دشمنی ہے تجھ کو امام حسین سے؟ بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ۔ دیکھیے کیا کیا شاعری میں نے کی ہے۔ یہی میں سوچ رہا تھا کہ اگر پبلک کو شعر سنائے گئے ہوتے تو کتنی داد ملتی۔ میں حاضر کر رہا ہوں۔ کیسے نہ اس کے سجدے پر خالق کو ناز ہو، کیسے نہ اس کے سجدے پر خالق کو ناز ہو، جس کے پدر کا عشق مکمل نماز ہو۔ کیسے نہ اس کے سجدے پہ، کیسے نہ اس کے سجدے پہ خالق کو ناز ہو، جس کے پدر کا عشق مکمل نماز ہو، اور فطرس کو پر ملے جو امام حسین سے، فطرس کو پر ملے جو امام حسین سے، ایسا اڑا کہ جیسے ہوائی جہاز۔ فطرس کو پر ملے، فطرس کو پر ملے جو امام حسین سے، ایسا اڑا کہ جیسے ہوائی جہاز ہو۔ اور ایک قطعہ حاضر کر رہا ہوں۔ اچھا ہے کوئی نیتا یہاں پر نہیں ہے۔ بھائی یہ لیڈر ہے، نیتا نہیں ہے۔ میں حاضر کر رہا ہوں۔ ابن زہرا ہیں، کرم فرمائیں گے۔ ابن زہرا ہیں، کرم فرمائیں گے، اکبر و عباس لینے آئیں گے۔ ابن زہرا ہیں، کرم فرمائیں گے، اکبر و عباس لینے آئیں گے۔ اب بولی قسمت چل در شبیر پر، ہر تیرے بھی اچھے دن آ جائیں گے۔ بولی قسمت چل در شبیر پر، ہر تیرے بھی اچھے دن آ جائیں گے۔ اب اس طرح کی شاعری کوئی کرتا ہی نہیں ہے کہ داد ملے، اس کے بعد شکایت کرتے ہیں مائک خراب ہے، مجمع نہیں سن رہا ہے۔ دیکھیے شاعری کیسے کی جاتی ہے۔ خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے، خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے، اسی سے چاند کے آنگن میں بھی اجالا ہے۔ خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے، اسی سے چاند کے آنگن میں بھی اجالا ہے، اور چمک رہا ہے سنا پر حسین کا چہرہ، چمک رہا ہے سنا پر حسین کا چہرہ، امیر شام کا منہ بھینس سے بھی کالا ہے۔ چمک رہا ہے، کوئی ایسی شاعری کرتا ہی نہیں۔ چمک رہا ہے سنا پر حسین کا چہرہ،
चमक रहा है सिना पर हुसैन का चेहरा, अमीर शाम का मुंह भैंस से भी काला है। और देखिए कितने नाजुक नाजुक शेर मैंने कह दिए हैं। देखिए आजकल कोई फतवा आ रहा है अलम के ऊपर, ताजिए के ऊपर, मजलिसों के ऊपर फतवे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना? आते कब हैं? समाअत फरमाए। बज़्म में जब हम बराए मदहे सरवर आ गए, बज़्म में जब हम बराए मदहे सरवर आ गए, 1 मिनट में शेख को 24 चक्कर आ गए। बज़्म में बहुत ही नाजुक ये 4 मिसरे हैं। बज़्म में जब हम बराए मदहे सरवर आ गए, 1 मिनट में शेख को 24 चक्कर आ गए और 9 महीने मुफ्तियों ने पेट में फतवे रखे। 9 महीने मुफ्तियों ने पेट में फतवे रखे, जब अज़ा का चांद निकला मुंह से बाहर आ गए। 9 महीने मुफ्तियों ने पेट में फतवे रखे। 9 महीने मुफ्तियों ने पेट में फतवे रखे, जब अज़ा का चांद निकला मुंह से बाहर आ गए। जब अज़ा का चांद निकला मुंह से बाहर आ गए। और एक कता 2 क़ितात अगर यहां पर ना पढ़ूं तो बड़ी नाइंसाफी होगी कि तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस समत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस समत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? पूरी दुनिया में ये 4 मिसरे पढ़ूं, अगर लखनऊ में ना पढ़ूं तो समझिए कहीं नहीं पढ़ा। समाअत फरमाए। न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे हैं। न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे हैं, जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था। जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, वो चेहरे आज भी टुंडे कबाब जैसे हैं। जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, वो चेहरे आज भी टुंडे कबाब जैसे हैं। और अली के बुग़्ज़ के तोते हैं तोता चश्म बहुत। अली के बुग़्ज़ के तोते हैं तोता चश्म बहुत, सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। अली के बुग़्ज़ के तोते हैं तोता चश्म बहुत, सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। अरे वो बन गई फोकट में मोमनीन की मां। अरे वो बन गई फोकट में मोमनीन की मां, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए।
ارے وہ بن گئی پھوکٹ میں مومنین کی ماں، انہیں تو مل گئے بچے پلے پلائے ہوئے۔ نعرہ حیدری! ارے وہ بن گئی پھوکٹ میں مومنین کی ماں، انہیں تو مل گئے بچے پلے پلائے ہوئے۔ اور نیئر بھائی، آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ میں لکھنؤ کے مجمع کو کتنا زیادہ مانتا ہوں، اتنا دل سے چاہتا ہوں کہ میں اتنی بھی زحمت نہیں دیتا ہوں کہ کوئی فرمائش کرے میں خود ایک کلام حاضر کرنے جا رہا ہوں۔ جی حاضر کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے بھائی نے قطع یاد دلایا، میں پڑھ دے رہا ہوں کہ نجف کے تذکرے سن سن کے جن کے دم نکلتے ہیں، نجف کے تذکرے سن سن کے جن کے دم نکلتے ہیں، وہ خود اپنی لگائی آگ میں دن رات جلتے ہیں۔ نجف کے تذکرے سن سن کے جن کے دم نکلتے ہیں، وہ خود اپنی لگائی آگ میں دن رات جلتے ہیں۔ تو علی کے بغض کے ماروں سے کوسوں دور رہیے گا، علی کے بغض کے ماروں سے کوسوں دور رہیے گا، یہ سب کے سب کورونا وائرس لے کر ٹہلتے ہیں۔ علی کے بغض کے ماروں سے کوسوں دور رہیے گا، علی کے بغض کے ماروں سے کوسوں دور رہیے گا، یہ سب کے سب کورونا وائرس لے کر ٹہلتے ہیں۔ اور یہ کلام میں حاضر کر رہا ہوں، مصرع تھا کہ چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین۔ حقیقت میں کوئی مائک کو سمجھ نہیں پایا، اس پر آپ جتنا چیخ کے پڑھیے گا آواز اتنی کم آئے گی، جتنے سلو پڑھیے گا اتنی تیز آواز آئے گی۔ میں مطلع حاضر کر رہا ہوں، کبھی کبھی مجھے زکام بخار ہو جاتا ہے تو پھر شاعری بھی تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اچھے شعر، میں معذرت چاہتا ہوں، مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ اچھا ہو گیا ہے مطلع، اس لیے معذرت۔ زمین خرید کے نقشہ بنا رہے ہیں حسین، زمین خرید کے زمین خرید کے نقشہ بنا رہے ہیں حسین، اے کربلا تیرا چہرہ سجا رہے ہیں حسین۔ زمین خرید کے نقشہ بنا رہے ہیں حسین، اے کربلا تیرا چہرہ سجا رہے ہیں حسین۔ اور زمین غصب نہ کرنا، خرید کر لینا، زمین غصب نہ کرنا، خرید کر لینا، سبق یہ سارے جہاں کو پڑھا رہے ہیں حسین۔ زمین غصب نہ کرنا، خرید کر لینا، سبق یہ سارے جہاں کو پڑھا رہے ہیں حسین۔ اس کے بعد میں نے اچھا شعر کہنے کی غلطی نہیں کی ہے، میں حاضر کر رہا ہوں اور تمام علماء کرام اور شعراء کرام سے معذرت چاہتے ہوئے ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے گا، دنیا میں سب سے بڑی سرکار امام حسین علیہ السلام کی، تو سرکار کا کیا کیا کام ہوتا ہے سیکھنا چاہیے دنیا کی سرکاروں کو۔ انہی کے ذکر سے موٹے لفافے ملتے ہیں، انہی کے ذکر سے موٹے لفافے ملتے ہیں۔ ارے نہ جانے کتنے گھروں کو چلا رہے ہیں حسین،
موٹے لفافے ملتے ہیں، انہی کے ذکر سے موٹے لفافے ملتے ہیں، نہ جانے کتنے گھروں کو چلا رہے ہیں حسین، نہ جانے کتنے گھروں کو چلا رہے ہیں حسین. اور اے ہر فٹاک سے، فٹاک مطلب ترنت، یہ جناتی زبان ہے. اے ہر فٹاک سے فوج یزید چھوڑ کے آ. اے ہر فٹاک سے فوج یزید چھوڑ کے آ، ارے تجھے بہشت کا ویزا دلا رہے ہیں حسین. اے ہر فٹاک سے فوج یزید چھوڑ کے آ، تجھے بہشت کا ویزا دلا رہے ہیں حسین. اور میں جانتا تھا اس پہ بہت داد ملے گی، اس لیے ایک ہلکا سا شعر کہہ دیا اس کے بعد تاکہ آرام کر لوں. ثبات و صبر کو معراج بندگی دے کر، ثبات و صبر کو معراج بندگی دے کر، کریز ظلم و ستم کا گرا رہے ہیں حسین. کریز ظلم و ستم کا گرا رہے ہیں حسین. اب مسل کے جوتے کے تلے سے روز عاشورہ چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین. مسل کے جوتے کے تلے سے روز عاشورہ، وہ ہاتھ سے تھوڑی نہ بجھے گا، مسل کے جوتے کے تلے سے روز عاشورہ چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین. اور یہ سن کے شمر کو ہونے لگا ہے ہارٹ اٹیک. یہ سن کے شمر کو ہونے لگا ہے ہارٹ اٹیک. غموں کی بھیڑ میں بھی مسکرا رہے ہیں حسین. یہ سن کے شمر کو ہونے لگا ہے ہارٹ اٹیک. غموں کی بھیڑ میں بھی مسکرا رہے ہیں حسین. اور یہ شعر جب میں نے پڑھا، ایک شعر الگ سے ہو گیا تھا صدف بھائی، اعجاز بھائی، جب یہ میں نے پڑھا اس مقاصدے میں تو لوگوں نے کہا بھائی اس سے اچھا شعر آئے گا ہی نہیں. پھر میں نے صبح میں فون کر کے پوچھا کہ اس سے اچھا شعر آیا تھا؟ ان لوگوں نے بتایا نہیں آیا تھا اس مصرے میں. اب سماعت فرمائیں. رسول ناقہ بنے ہیں، مہار ہاتھ میں ہے. رسول ناقہ بنے ہیں، مہار ہاتھ میں ہے. ارے امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین. رسول ناقہ بنے ہیں. رسول ناقہ بنے ہیں، مہار ہاتھ میں ہے. رسول ناقہ بنے ہیں، مہار ہاتھ میں ہے. امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین. امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین. اور لحد میں ماتم سرور پہ ہے سوال و جواب. لحد میں ماتم سرور پہ ہے سوال و جواب. جناب شیخ کو بھی یاد آ رہے ہیں حسین. لحد میں ماتم سرور پہ ہے سوال و جواب. جناب شیخ کو بھی یاد آ رہے ہیں حسین. جناب شیخ کو بھی یاد آ رہے ہیں حسین. اور انہی کا صدقہ یہ آب و غذا ہے اے بیتاب. انہی کا صدقہ یہ آب و غذا ہے، انہی کا صدقہ یہ آب و غذا ہے اے بیتاب. کچن ہمارا ہے، کھانا کھلا رہے ہیں حسین.
میں حاضر کر رہا ہوں مولا ریحان اعظمی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائیں. انہوں نے کراچی میں ایک محفل کی تھی، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے. نیٹ پہ میں نے تلاش کیا تو پورا کلام نہیں تھا، میں نے پڑھ دیا، اس کے بعد میں بھول گیا. نیٹ پہ دیکھا تو 2-3 شعر کاٹ کاٹ کے ڈالے گئے تھے. پھر میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ کہیں، تو وہ چھپا ہوا کلام تھا. اب میں وہ مکمل کلام پڑھ رہا ہوں. کیا ہوتا، کیا ہوتا. بہت اچھے انداز میں پوچھا تھا، میں نے بھی قبول کیا. کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے. میں نے کہا میں ہی بتاؤں گا کہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا. وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے، وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے، امریکی چھچوروں کے طرفدار نہ ہوتے. وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے، امریکی چھچوروں کے طرفدار نہ ہوتے. اور دیکھیے 2003 میں بھی میں نے شاعری کی تھی. ہمیشہ میں شعر ہی کہتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ ظلمت کے ویلن، ظلمت کے ویلن دین میں بھر دیتے اندھیرے. ظلمت کے ویلن دین میں بھر دیتے اندھیرے، گر دین میں 12 سپر اسٹار نہ ہوتے. ظلمت کے ویلن دین میں بھر دیتے اندھیرے، ظلمت کے ویلن دین میں بھر دیتے اندھیرے، گر دین میں 12 سپر اسٹار نہ ہوتے. اور امریکہ مسل دیتا اسے 1 منٹ میں. اس وقت لبنان اور اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی. امریکہ مسل دیتا اسے 1 منٹ میں لبنان میں جو شیخ آزادان نہ ہوتے. امریکہ مسل دیتا اسے 1 منٹ میں لبنان میں جو شیخ عزادار نہ ہوتے. اور اس وقت لسٹ نکلی ہوئی تھی کہ امیروں میں فلاں امیر صاحب، فلاں امیر صاحب، فلاں امیر صاحب، یہ اتنے امیر ہیں، یہ اتنے امیر ہیں، اور اس میں کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. میں نے شعر کہا اس وقت، وہیں کہا وہیں پڑھا. سماعت فرمائیں. اتنی لمبی فہرست امیروں کی، اس میں ایک شیعہ نہیں. میں نے شعر پڑھا کہ حسنین کی نانی جو لٹا دیتی نہ دولت، حسنین کی نانی جو لٹا دیتی نہ دولت، بھک مانگے مسلمان زمیندار نہ ہوتے. حسنین کی نانی جو لٹا دیتی نہ دولت، حسنین کی نانی جو لٹا دیتی نہ دولت، بھک منگے مسلمان زمیندار نہ ہوتے. بھک منگے مسلمان زمیندار نہ ہوتے. اور روئے ہیں بہت غار میں چھپ کر شب ہجرت. روئے ہیں بہت غار میں چھپ کر شب ہجرت. سونے کو کہا جاتا تو تیار نہ ہوتے. روئے ہیں بہت، روئے ہیں بہت غار میں چھپ کر شب ہجرت.
روئے ہیں بہت غار میں چھپ کر شب ہجرت، سونے کو کہا جاتا تو تیار نہ ہوتے، سونے کو کہا جاتا تو تیار نہ ہوتے۔ اور دیکھیے جو سعودیہ کا حال کیا ہے سلمان ملعون نے، شعر دیکھیے، میں نے 2003 میں آج کے لیے شعر کہہ دیے تھے۔ پی لیتے اگر خم میں مے حب ولایت، پی لیتے اگر خم میں مے حب ولایت، اسلامی ممالک میں بیئر بار نہ ہوتے۔ پی لیتے اگر خم میں مے حب ولایت، پی لیتے اگر خم میں مے حب ولایت، اسلامی ممالک میں بیئر بار نہ ہوتے۔ اور آپ سبھی لوگ لفظوں کی نزاکت سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کون سے ستارے منحوس ہوتے ہیں، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بزرگوں کے لیے بتا دیتا ہوں، بچے تو جانتے ہیں۔ میں حاضر کر رہا ہوں کہ سرکار اٹھاتے نہ انہیں کان پکڑ کر، سرکار اٹھاتے نہ انہیں کان پکڑ کر، محفل میں کچھ اسٹار جو دمدار نہ ہوتے۔ سرکار اٹھاتے نہ انہیں کان پکڑ کر، سرکار یہ شاعری ہوتی ہے، سرکار اٹھاتے نہ انہیں کان پکڑ کر، محفل میں کچھ اسٹار جو دمدار نہ ہوتے۔ اور دیکھیے یہ سائنٹیفک شعر میں نے پڑھا ہے، تو اب ایک میتھمیٹیکل شعر حاضر کر رہا ہوں۔ پڑھتے نہ اگر شیخ عداوت کا پہاڑا، پڑھتے نہ اگر شیخ عداوت کا پہاڑا، تو پیچھے پہاڑی کے گرفتار نہ ہوتے۔ پڑھتے نہ اگر شیخ عداوت کا پہاڑا، پڑھتے نہ اگر شیخ عداوت کا پہاڑا، تو پیچھے پہاڑی کی گرفتار نہ ہوتے۔ اور دیکھیے میں نے بتایا، دیکھیے مصرے کا تیور کیا تھا، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔ تو میں نے بتایا نہیں، ایک سوال اور کھڑا کر دیا، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے؟ فتوے تو بہت دیتے ہو، نانا سے یہ پوچھو۔ فتوے تو بہت دیتے ہو، نانا سے یہ پوچھو کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔ فتوے تو بہت دیتے ہو، فتوے تو بہت دیتے ہو، نانا سے یہ پوچھو کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔ تو جبریل کے ٹیچر کی عنایت ہے یہ ورنہ، جبریل کے ٹیچر کی عنایت ہے یہ ورنہ، بیتاب کے اشعار دھواں دھار نہ ہوتے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ حضرات آپ نے مہمان شورا کو بڑی محبتوں کے ساتھ سنا، اور واقعاً اس اعتبار سے جتنی آپ کی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ جس اعتبار سے اور جتنی خندہ پیشانی سے بیرونی شورا کو سنتے ہیں، آپ مقامی شورا کو بھی انہی محبتوں کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ یہ چند شورا ہیں، مقامی شورا ہیں، جو واقعاً آپ کو ہمیشہ محسوس کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو حوصلہ عطا کرتے ہیں۔ التماس کی جاتی ہے جناب انجم غدیری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب انجم غدیری صاحب حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی سماعت فرما دیں، محفل مقاصدہ کے بعد دعائے توسل کا اہتمام کیا جاتا ہے اس جشن میں، لہذا آپ
महफिल मकासदा के साथ साथ दुआए तवस्सुल में शिरकत फरमाए। इंतहाई पाको पाकिज़ा तय्यब व ताहिर शब है जिसमें दुआएं कबूल होती है। जनाब अंजुम गदीरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, आप सलावत इरशाद फरमाएं। मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात बहुत ही इख्तिसार के साथ एक मतला और 2-3 शेर, एक नारे सलवात भेजेंगे हज़रात। कि ऐ फर्श सना है तेरी मेराज कहाँ तक, ऐ फर्श सना है तेरी मेराज कहाँ तक, जन्नत से यहाँ आई है शब्बीर की माँ तक, जन्नत से यहाँ आई है शब्बीर की माँ तक, बैठा था यहाँ फज्र से मगरिब की अज़ां तक, बैठा था यहाँ फज्र से मगरिब की अज़ां तक, अब्बास ने जागीर दी काबे से जिना तक, अब्बास ने जागीर दी काबे से जिना तक। शेर देखें बतौर खास कि राहिब की तरह मांग लो बदलेंगे मुकद्दर। जैसा जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं फिर वो ये शेर सुन लें और रहमत तमाम कि राहिब की तरह मांग लो बदलेंगे मुकद्दर, राहिब की तरह मांग लो बदलेंगे मुकद्दर, बैठे रहो दहलीज पर शब्बीर की हाँ तक, राहिब की तरह मांग लो बदलेंगे मुकद्दर, बैठे रहो दहलीज पर शब्बीर की हाँ तक, और थक जाएंगे औखाफ यहाँ लूटने वाले, थक जाएंगे औखाफ यहाँ लूटने वाले, मौला तेरी जागीर है इस दिल के मकां तक, मौला तेरी जागीर है इस दिल के मकां तक। आइए हज़रात इल्तिमास की जाती है जनाब अजहर मोहानी साहब से तशरीफ लाएं। जनाब अजहर मोहानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप सलावत इरशाद फरमाएं। मुक़द्दर नुत्फ़ो समात नहीं खुदा की कसम कि बेनियाज़ सदा को हुसैन कहते हैं, समंदरों को भी सैराब कर दिया जिसने उसी आतिश के खुदा को हुसैन कहते हैं। अदा साहब तशरीफ ला चुके हैं, सलावत इरशाद फरमाएं। मोहम्मद देखिए एक मतला और 4 विषय मुलाज़ा फरमाएं कि फिर अपने ख़यालों को लहू हमने किया है, फिर अपने ख़यालों को लहू हमने किया है, अश्के ग़म सरवर से वज़ू हमने किया है, फिर अपने ख़यालों को लहू हमने किया है, अश्के ग़म सरवर से वज़ू हमने किया है, और लहजे को दिया है तेरी मिदहत का सलीक़ा, आवाज़ के ज़ख्मों को रफू हमने किया है, लहजे को दिया है तेरी मिदहत का सलीक़ा, आवाज़ के ज़ख्मों को रफू हमने किया है। ये भी एक मतलब एक शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि सूरज न चांद है न सितारा है करबला, सूरज न चांद है न सितारा है करबला, इन सब की रोशनी से ज़्यादा है करबला, इन सब की रोशनी से ज़्यादा है करबला, और सब खंजरों की धार पलट दी हुसैन ने, सब खंजरों की धार पलट दी हुसैन ने, नोके सिना पर जाके भी जिंदा है करबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मतला और एक शेर हाजिर खिदमत है। बंदगी की रूह खालिक की मशीयत है हुसैन, बंदगी की रूह खालिक की मशीयत है हुसैन,
عبد اور معبود دونوں کی ضرورت ہے حسین، عبد اور معبود دونوں کی ضرورت ہے حسین، او سجدہ خالق میں مرسل پشت مرسل پر حسین، سجدہ خالق میں مرسل پشت مرسل پر حسین، آ کے واعظ دیکھ میرا جو عبادت ہے حسین، آ کے واعظ دیکھ میرا جو عبادت ہے حسین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آئیے حضرات انتماس کی جاتی ہے جناب محترم مختار لکھنوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ محترم جناب مختار صاحب تشریف لا رہے ہیں، صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک مطلب دو شعر حاضر خدمت کہ تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں، تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں کہ جن میں تیری خدائی کی جھلکیاں دیکھیں، تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں کہ جن میں تیری خدائی کی جھلکیاں دیکھیں، اور خدا کے جتنے خزانے ہیں سب خزانوں کی، خدا کے جتنے خزانے ہیں سب خزانوں کی، بس اہل بیت کے ہاتھوں میں کنجیاں دیکھیں، خدا کے جتنے خزانے ہیں سب خزانوں کی، خدا کے جتنے خزانے ہیں سب خزانوں کی، بس اہل بیت کے ہاتھوں میں کنجیاں دیکھیں، بس اہل بیت کے ہاتھوں میں کنجیاں دیکھیں، اور انہی کو پنجتن پاک مانتے ہیں ہم، انہی کو پنجتن پاک مانتے ہیں ہم، وہ جن کی طور پا موسیٰ نے جھلکیاں دیکھیں، انہی کو پنجتن پاک مانتے ہیں ہم، وہ جن کی طور پا موسیٰ نے جھلکیاں دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ آئیے حضرات محترم جناب حسن خانہ صاحب سے التماس کی جاتی ہے، آپ حضرات صلوات ارشاد فرمائیں۔ چار مصرے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تشبیہ کیسے دوں اسے دنیا کے چاند سے، تشبیہ کیسے دوں اسے دنیا کے چاند سے، کمتر بہت ہے حسن میں زہرا کے چاند سے، تشبیہ کیسے دوں اسے دنیا کے چاند سے، کمتر بہت ہے حسن میں زہرا کے چاند سے، دو مصرے کے کمتر بہت ہے حسن میں زہرا کے چاند سے، ارے راہب کی سمت دیکھتا ہی رہ گیا نصیب، راہب کی سمت دیکھتا ہی رہ گیا نصیب، وہ 7 چاند لے گیا زہرا کے چاند سے، راہب کی سمت دیکھتا ہی رہ گیا نصیب، وہ 7 چاند لے گیا زہرا کے چاند سے۔ یہ آخر کلام میں 4 مصرے ملاحظہ فرمائے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ تیری ثنا تیری مدحت کے کام آنا ہے، تیری ثنا تیری مدحت کے کام آنا ہے، جو لوحے فکر پا قرآن کا خزانہ ہے، تیری ثنا تیری مدحت کے کام آنا ہے، جو لوحے فکر پا قرآن کا خزانہ ہے، یہ سن کے بڑھ گئی ہیں دھڑکنیں میرے دل کی، یہ سن کے بڑھ گئی ہیں دھڑکنیں میرے دل کی، تیرا قصیدہ تیرے روبرو سنانا ہے، یہ سن کے بڑھ گئی ہیں دھڑکنیں میرے دل کی،
تیرا قصیدہ تیرے روبرو سنانا ہے۔ جزاک اللہ حضرت۔ اب دو شاعر اور بچے ہیں، محترم جناب اعجاز سیدی صاحب اور مسرت لکھنوی صاحب۔ التماس کی جاتی ہے جناب مسرت صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ انداز صلوات پیش فرمائیں۔ عطا پیش خدمت مولا کی شان میں نعرہ سلوات۔ کہ اب تو شریک بزم ہر ایک خاص و عام ہے، اب تو شریک بزم ہر ایک خاص و عام ہے، اور جشن حسین آج بصد احترام ہے، جشن حسین آج بصد احترام ہے، اور دنیا میں آج حضرت شبیر آئے ہیں، دنیا میں آج حضرت شبیر آئے ہیں، دنیا میں آج حضرت شبیر آئے ہیں، اہل ولا کا ان کو ادب سے سلام ہے، اہل ولا کا ان کو ادب سے سلام ہے۔ نعرہ سلوات۔ مطلع دو تین شعر پیش خدمت ہے۔ کہ خوف کیا جو زندگی پرخار ہے، خوف کیا جو زندگی پرخار ہے، حب سرور ہے تو بیڑا پار ہے، حب سرور ہے تو بیڑا پار ہے، الفت شبیر جس دل میں نہیں، الفت شبیر جس دل میں نہیں، اور زندگی اس کے لیے بیکار ہے، زندگی اس کے لیے بیکار ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے شعر بطور خاص کہ اس لیے ہے مدح سرور لازمی، اس لیے ہے مدح سرور لازمی، کہ زندگی کو روشنی درکار ہے، زندگی کو روشنی درکار ہے، اور جا نہیں سکتا کوئی بےحب آل، جا نہیں سکتا کوئی بےحب آل، خلد میں شبیر کی
سرکار ہے، خلد میں شبیر کی سرکار ہے، اٹھ رہا ہے آج بھی جس کا علم، اٹھ رہا ہے آج بھی جس کا علم، وہ حسینی ہی علم بردار ہے، وہ حسینی ہی علم بردار ہے۔ یہ بھی دیکھیے مقطع پیش خدمت ہے کہ اے مسرت جو میرے سرور کا ہے، اے مسرت جو میرے سرور کا ہے، خلد کا بے شک وہی حقدار ہے، خلد کا بے شک وہی حقدار ہے۔ جزاک اللہ۔ جناب مسئلہ صاحب کو ہم سماعت کر رہے تھے۔ آئیے حضرات آخر میں اس محفل کے کنوینر محترم جناب اعجاز زیدی صاحب کو مرزا دبیر اعلی اللہ مقامہ کے نویسوں سے دعوت سخن دینے کا شرف میسر ہوتا ہے۔ علامہ مرزا دبیر اعلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ نقاش، نقش، کاتب و خطبانی و بنا، بود و نبوذ، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک زمین فلک کرد کیمیا، دنیاوں دی حدوث و قدم بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ نقاش، نقش، کاتب و خطبانی و بنا، بود و نبوذ، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک زمین فلک کرد کیمیا، دنیاوں دی حدوث و قدم بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ دیکھو یہ علامہ قیصر باروی اعلی اللہ مقامہ کے تمام مصرے چھوڑ دو گے، صرف دو مصرے دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا، دنیا کی ہر زباں پہ ہے قبضہ حسین کا، دنیا کی ہر زباں پہ ہے قبضہ حسین کا۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے جناب اعجاز زیدی صاحب نے آپ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں حاضرین کے قلوب کو اپنے اشعار سے محظوظ فرمائیں۔ تشریف لا چکے ہیں جناب اعجاز زیدی صاحب، آپ حضرات صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا عرض کر رہا ہوں مولانا صاحب اپنا انتظام صرف 2 قطعات کی زحمت ہے، یوں بھی ہم میزبان ہیں، کنوینر ہیں، کوئی زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیا گزرتی ہے سن کے ذکر حسین، کیا گزرتی ہے سن کے ذکر حسین، حال دل وہ چھپا نہیں سکتے، حال دل وہ چھپا نہیں سکتے، اور فاتح کربلا کا جشن ہے یہ، ہارنے والے آ نہیں سکتے۔ فاتح کربلا کا جشن ہے یہ، ہارنے والے آ نہیں سکتے۔ بس آخری قطعہ کہ شرط شرکت یہاں ہے پاک لہو، شرط شرکت یہاں ہے پاک لہو، شہ کی محفل میں سب نہ آئیں گے، شہ کی محفل میں سب نہ آئیں گے، اور ہے
शहंशाह करबला का जश्न मुफलिसान नसब नाएंगे। है शहंशाह करबला का जश्न मुफलिसान नसब नाएंगे। हज़रत आखिर में दुआ तवस्सुल का इत्माम किया गया है और दुआ तवस्सुल की तिलावत मोहतरम नदीम नजफ़ी साहब फरमाएंगे। फलकल हम्दु अला कुल्ले हाल, फलकल हम्दु अला कुल्ले हाल, फलकल हम्दु अला कुल्ले हाल। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक या मौलाती या फातिमा या बिन्त मुहम्मदिन या क़ुर्रता ऐनि रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाहि व क़द्दमनाका बैना यदै हाजातिना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़अना इंदल्लाह या मौलाती या फातिमा ज़हरा ग़िस्नी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आलि मन वालाहुम व आद मन आदाहुम वंसुर मन नसरहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़लहुम वलअन मन ज़लमहुम वअज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मदिन वंसुर शियता आलि मुहम्मदिन वरज़ुक़नी दुआत क़ाइम आलि मुहम्मदिन वजअलनी मिन अतबाइही व शियाइही व राज़ीन बिफ़िलिही बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या काशिफल कर्ब अली हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबिल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। या बतुराबिन या अली या सदुल्लाह, या बतुराबिन या अली या सदुल्लाह, या बतुराबिन या अली या सदुल्लाह। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिबलियकल फरज। शामिल हो जाएं आप हज़रात, तशरीफ ला रहे हैं क़ारी साहब मोहतरम, आप इसे थोड़ा अच्छा इसको पढ़ें सलावत इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام رحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين عليه السلام يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين رسول الله يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيه.
يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله يا وجيها يا أبا الحسن يا علي يا ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيا يا وسيل الحسن
رسول الله يا منتظر المهدي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا وسي الحسن الخلف الحجة أيها القائم منتظر مهدي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات، جشن اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ اختتامی مرحلوں تک پہنچا. اس جشن کے آئندہ برس تک ملتوی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے. اراکین حسینی اکیڈمی کی طرف سے تمام شرکاء، شعراء، سامعین، مومنین اور جن لوگوں نے بھی دامے درمے سخنے اس جشن کی کامیابی میں حصہ لیا، ان سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. ابھی دعائے توسل کی برکتوں کا سماں ہے. آئیے ہم لوگ دعا کریں کہ مولا حسین کی ولادت کے صدقے میں پروردگار جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو خصوصی شفا دے. ہر برس اس جشن کے آخری مرحلوں تک منو بھائی یہاں تشریف فرما رہتے تھے، امسال بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت دے اور اگلے برس وہ جشن میں پھر شرکت کریں. اور تمام مومنین جو آتے تھے، مومنات اگر بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل عطا ہو. اور ہمارے نوجوانوں میں جو بے روزگار ہیں وہ صاحب روزگار ہو جائیں. اور فطرس کو بالوں پر عطا کرنے والے کے صدقے میں جو صاحب اولاد نہیں ہیں ان کو نعمت اولاد میسر ہو اسی بارگاہ سے. اور آج کے دن اس سرکار سے ہم ساری دنیا کی خوشیاں لے کر جائیں. بجز غم حسین ہمارے دامن میں کسی غم کا بھی سایہ نہ آنے پائے. دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں زیادہ ولایت علی پر باقی رہیں، اور موت آئے تو محبت اہل بیت کی راہوں میں آئے، اور جو وارث امام حسین علیہ السلام ہیں ان کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب کا شمار ان کے آوان و انصار میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي يلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الحد من لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اختمنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك عالمة الغير مفاهمة
السلام علیکہ زینب بنت امیر المؤمنین، السلام علیکہ سکینہ بنت الحسین، السلام علیکہ مولانا یا ابا الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، جميعا شهداء كربلاء واسران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض الطوس، السلطان العرب والعجم الراضي بالقدر والقضاء، مغيث الشية والظفار في يوم الجزاء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك عابة الإيمان، السلام عليك حجة الإسلام، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك عين الحياة، السلام عليك بقية الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. حضرات، جاتے جاتے ایک بزرگ مومن جناب ذاکر صاحب جو زنجیر کی کے ماتم کی انجمن چلاتے تھے، ان کی ذریت نے شعراء کو کچھ سکے دیے تھے، لہذا ان کی خواہش پر جناب صابر حسین نقوی ابن ذاکر حسین نقوی اور جمال آرا مرحومہ بنت اختر نواب کو